بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني
علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم إني أعوذ بك ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين اللهم آمين الحمد لله نحمده من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت أفوض أمري إلى الله بصير عباد الحمد لله الذي بنعمته الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا على الموت لا إله إلا الله اللہ ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ ثابت قدم رکھنا اللهم اجعلني أحبك بقلبي وأرودك بجهدي كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمین اللهم آمین انشاءاللہ آج سورہ الانعام کی آیت نمبر 40 ہم کوشش کریں گے کمپلیٹ کر لیں اگر آپ بہنوں میں سے کوئی بتانا پچھلے ویک جو پچھلا رکوع ہم نے کیا تھا تو اس میں آپ لوگ کیا سیکھا کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننے ایک اپنی ایک دوسروں کی تقلید جب کریں گے دوسروں کے غلط طریقوں کو اختیار کریں گے تو وہ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے بوجھ بھی اپنے لادے ہوئے ہیں تو اس وقت تو اپنا بوجھ اتنا مشکل ہوگا تو دوسروں کے بوجھ ہم کس سے اٹھائیں گے اوکے اپنا محاسبہ نہیں کرنا اگر اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو دنیا سے نہیں لگے گا اور اصل کی آخرت کی ترقی ہے اور دنیا کی ترقی کوئی معنی نہیں رکھتی بظاہری طور پہ وہ آپ کو بڑی لگتی ہے لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ زیادہ لمبا نہیں ہے وہ ابدی نہیں ہے ہمیشہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کی مشکل تو نہیں تھی نا اللہ تعالیٰ نے کہنا تو سارے ہدایت پہ آ جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس راستے کو کھلا رکھا کیونکہ یہ آزمائش ہے آتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ دین کی طرف آئے یہ اس کی چوائس ہوتی ہے انسان کو ہدایت اس کی اپنی چوائس سے ملتی ہے مانگنے سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمیں بن مانگے دے رہا ہے ہدایت کے لیے اللہ نے شرط رکھ دی کہ اسی کو ملے گی جو اس کی طرف دکھائے گا جو اس کی دوڑ دھوپ کرے گا جو اس کے لیے دعائیں مانگے گا جو اس کے لیے جہد کرے گا جو اس کی کوشش کرے گا یہ ٹائم اسپینڈ کرے گا اللہ سے کے قریب ہوگا اللہ سے دعائیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز میں اسی کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دیکھیں دنیا آپ کو بھگاتی ہے اور ہم بھاگ پیسہ 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 اور یہ ہوتا ہے نا پھر آپ کو یہ جو ہماری قرآن کی کلاسز ہی ہمیں لگتا ہے کوئی بات نہیں کرنے کی تو اس اوکے پتہ کتنے لوگ ہیں جو نہیں کر رہے آج نہیں کل کروں گی اس سیکھنی میں اگلے ویک کروں گی تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک ویک دوسرا ویک کا پیچھے جاتے ہیں تیسرا ویک بالکل ہی مہر لگ جاتی ہے آہستہ آہستہ ہوتے تو بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہو اور پھر آپ کے اس کو کیچ اپ کرنا مشکل لگتا تھا اشتان کہتا اب ہٹی جاؤ وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں حتیٰ کہ آگے یہ پیچھے نکل گئے آج ٹھیک آپ دوسرے دن آپ کوشش کریں جس ممکن ہو سکے اتنی کوشش کر سکیں ایٹ لیسٹ اس کو کریں شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بنے شیطان ہمیشہ چاہے گا ہم قرآن سے دور رہیں تو ہم بھٹکے تو پسند کر رہے ہیں
آدھا گھنٹہ آتے آتے میں دماغ میں وہ کم ہوتی ہے بچے کو، پھر مجھے لگا نہیں اگر بچوں کو مجھے کچھ پتا چلے گا تو بچوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹو لیٹ ہو گیا ہمارے لیے، ہم اب ریگریکٹ کر رہے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہوئے ہیں، نیور ٹو لیٹ. بچوں کو ٹائم دینا ہے، ابھی بھی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں بچوں کو آپ لوگوں نے نگلیکٹ کرنا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے. مجھے پتا ہوگا بچوں پہ ٹائم کوالٹی ٹائم دے سکوں گی نا. جب فل ٹائم جانا شروع کرتے ہیں پھر جاب مل جائے، اب ہاتھ تک اب میں تھوڑا کما لوں، اب میں ان کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، مطلب یہ نیور اینڈ، ایک کے بعد ایک چیز آتی جائے گی. آج کی آیات میں بھی آئے گا کہ دنیا کو مزین کر دیا ان کے لیے، ان کو صحیح جو ہے صحیح لگتا ہے، جو غلط ہے اس کو وہ صحیح مان لیں. آج کی آیا نمبر 42 کا ٹاپک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. چلیں آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ اور لقد تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے الی طرف امتیں من قبلک تم سے پہلے فاخذناہم پس ہم نے انہیں پکڑا بالبأساء سختی میں والضراء اور تکلیف میں لعلہم تاکہ وہ یتضرعون تاکہ وہ عاجزی کریں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور ہم اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگدستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عاجز کر لیں، تاکہ وہ عاجز ہو جائیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تحقیق، البتہ تحقیق یہاں پہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ کہ تحقیق آپ سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کو کی طرف جو ہے وہ رسول بھیجے تھے. صرف آپ کی طرف نہیں بتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ لوگ مخاطب ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو ہے امت کی جمع ہے، اور یہاں پہ ایک امت یا دو امت کی طرف نہیں بھیجے، بہت ساری امت گزری. کچھ کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کے طور پہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیئر کر دیا کہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں. کچھ کا ذکر بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنی امتیں ہیں یہاں پہلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سورہ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَخَتَمَ النَّبِيِّينَ کہ آپ اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے رسول ہیں، یعنی کہ آخری نبی ہے اور رسول ہے جن کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض کا حال وہی کے علاوہ بھی بتلا دیا، اور بعض کا رسولوں کا ویسے بتا دیا، بعض کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ. اگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کہ اس سے پہلے یہ امت گزری. جیسے سورہ کہف میں بھی جو واقعات آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے وہ بتا دیے گئے، کیونکہ انہوں نے سوال کیے اور بہت سے سوالات اس وقت مکہ پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا اس کے بارے میں. اب آگے کیا ہے کہ ساری امتوں کی طرف رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اخذنا بالبأساء والضراء پس پکڑا ہم نے ان کو سختی اور تکلیف کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجے، رسول بھیجنے کا پرپس بتا دیا. اگر وہ ان کو نہیں مانیں گے تو کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ پھر پکڑیں گے. بأسا سے مراد تنگ دستی ہے. اور یہاں پہ کہتے ہیں یہ پکڑا کی تکذیب کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، منہ پھیرنے کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. اور بأسا سے مراد بھوک، خوف، تنگی، بد امنی اور ایسی چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو، جس سے انسان کو تنگی محسوس ہو. ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کو نقصان ہو، لیکن اس کی تکلیف جو ہے اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس عنصر کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ
مثال کے طور پر ہم آج روزہ بہنوں نے رکھا ہوا نا کہ روزہ رکھنے کا مقصد تکلیف ہے نا، ہمیں اس میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ نقصان والی تکلیف نہیں ہے. کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، اس کا اجر ہمیں ملے گا. کہ ایسی تکلیف آپ کو ملے گی جس سے آپ کو نقصان، ضروری نہیں ہے کہ اس سے نقصان ہو، اس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو. ساتھ ہی کہہ رہی ہے وَالضَّرَّاءِ، اور ضرّا ہوتی ہے مراد جسمانی تکلیف، بیماری، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی قوم یا کوئی انسان سرکشی پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں سختی کے ساتھ تنبیہ کرتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، میری طرف لوٹ آؤ، رجوع کر لو، سرکشی کو چھوڑ دو، توبہ کر لو. اگر وہ نہیں مانتے، اپنی سرکشی پہ ویسے ہی چلتے رہتے ہیں، ہٹ درمی دکھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جسمانی اور معاشی تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ انسان جو ہے میری قربت کا ذریعہ بنے. انسان دیکھیں ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم دوسرے کو دوش دینا شروع کرتے، اس کی وجہ سے آئی، اس کی وجہ سے آئی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے کہ عاجزی انسان دکھائے، انسان لوٹ آئے میری طرف کہ میں نے کوئی غلط کام کیا، خود blame کرے رادر دین دوسرے کو کرنے کی بجائے خود کو کہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، کہ ہاں غلطی ہوئی کہ میرے لیے یہ تکلیف آئی. مشکل اگر میرے لیے مشکل آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، جسمانی تکلیف آ رہی ہے، کہیں میں نے کوئی غلطی کر دی، کسی نے کہیں میں نے ظلم کر دیا ہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑگڑائیں اور عاجزی کا اظہار کریں. جب گڑگڑائیں گے، عاجزی کا اظہار کریں گے تکلیف میں، اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو مبتلا کر کے تنبیہ کر رہا ہے کہ دعوت کو چھوڑو، میری طرف آ جاؤ. انسانیت کی کوئی اگر رمق باقی ہے، تمہارے اندر خوف باقی ہے، تو میری طرف پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو کہ تمہاری یہ تکلیف، تمہاری یہ مشکل، تمہاری یہ پریشانی کو کون دور کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا مقصد بتا دیا کہ رسول آئے، قوموں کی طرف رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا، قوموں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی پریشانی دی، جسمانی پریشانیوں، بیماریوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. اور جب وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائیں گے، اپنی معافی مانگیں گے، وہ ہمبل ہو جائیں گے، وہ ان کے اندر جو ہے کہتے ہیں نا وہ عاجزی آ جائے گی. یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات دلوں کی سختی کی وجہ سے انسان ہٹ درمی آ جاتا ہے. انسان ہے اس کو نقصان اور فائدہ کا اس کی سوچ اور سمجھ یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. انسان کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اس سے عاجز ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے ضروری نہیں کہ ہر تکلیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہو، بلکہ وہ انسان کے سبق ہو سکتی ہے، وہ انسان اس کو سکھانا چاہتے ہیں، باعث عبرت ہو سکتی ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کرے. ہو سکتا ہے کہ دفعہ ہمیں لگتا ہے میں حق پہ ہوں، دوسرا انسان حق پہ نہیں ہے، وہ میری حق تلفی ہے، لیکن کہیں وہ اتنی سخت دل ہو سوچ رہی ہوتی ہے مجھے لگ رہا ہے میں ہی ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے. وہ ہمارے اپنے قریبی رشتے دار ہو سکتے ہیں، ہمارے لاس ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں. کہ ایسا ہوتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو، سوال یہ آتا ہے جب ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے ہمیں کیسے معلوم ہو یہ آزمائش ہے یا یہ تکلیف ہے، میری اپنے گناہوں کی سزا ہے یا اللہ کی آزمائش ہے؟ کیسے معلوم ہو، کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ آزمائش میں تو پھر ہم جو ہے نا وہ آزمائش ہم اور اللہ سے ہو جائیں گے، پھر وہ گناہوں کی وجہ سے. ٹھیک، اوکے. کوئی اور کوئی پوائنٹ؟ دیکھیے یہ واقعی کہ اللہ کی قربت کا احساس ہو جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی ہم اللہ کی قربت کو کہ اور قریب جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف ہماری دور نہیں کرنے والا. اگر میری گناہوں کی سزا ہے تو کیا ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہمیں پتہ ہی چلا، شکری میں چل جاتے ہیں، شکوے شکایت کرنے چاہتے ہیں میں ہی کیوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی اصلاح کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. ضروری ہے کہ ہر تکلیف بطور سزا میں آئے یا عذاب کی شکل میں وہ آئے. ایسی چیزیں انسان کو جو جھوڑتی ہے نا جب، تو انسان کیا کرتا ہے اچھا میں اللہ کی طرف لوٹی. اور ہمیں ایک انسانی فطرت ہمارے دل میں یہ چیز آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اگر ہم غور کریں تکلیف مشکل پریشانی ہوتی ہے، یہ گورے نہ مان جو ہے نا وہ گاڈ او گاڈ اللہ کی طرف پکارتے ہیں، اللہ ہی آتا ہے. انسانی فطرت ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے. اگر انسان ہمیشہ ہی خوشحال رہے، اس کی مشکل ہی نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو انسان تب بھی باغی ہو جاتا ہے، وہ اپنی حدود کو توڑنے لگ جاتا ہے. ہم نے دیکھا نا کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے آف لائسنس انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی، کیا کہتے ہیں ہماری چلتی نہیں ہے. ہاں
اتنا ریل پیل ان کی ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک مکان، ایک کے بعد مکان بنانے والا کہتا ہے دیکھو یہ نافرمانی کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے. تو ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی سمجھانے کی کوشش کرے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے کے ازماتا ہے اور نہ دے کے بھی ازماتا ہے. اگر اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیے بچہ ہمارے سامنے غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو بار ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں کہ نہیں کرنا. کیوں اس کے لیے اس کے دشمن ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہمارے لیے 70 ماہ سے ہمیں پیار کرنے والا ہے، اور وہ رب ہمیں جو جھوڑے ہمیں ہٹاتا ہے ہمارے چھٹیاں ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. وہ آپ کو شاید یاد ہو، میں نے کوٹ کیا تھا کہ وہ یہودی اور جو ہے ہاں کہ ہمیں تکلیف آتی تو ہم کہتے ہیں میں ہی کیوں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا کوئی گناہ ہے وہ دنیا میں جھڑ جائے اللہ کے سامنے، جب جو میں اپنے ہاتھ خالی کر کے جاؤں، میں اون نہ ہو. یہ ہمیں اس پہ تو یہ لگتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چانس پہ چانس دے رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھلی چھوڑی ہوئی ہے، جب جھٹکا لگتا ہے پھر تباہی جاتی ہے، پھر وہ تہس نہس ہو جاتی ہے. اور جو آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے، کبھی بیماری، کبھی ٹانگ میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کہ انسان جھٹکے آتے رہے تو انسان دبلا رہتا ہے. اگر کھلی چھوٹ ہے تو کہتا ہے میری طاقت کی وجہ سے. ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب تک وہ حکمت نہیں سمجھیں گے ہم سدھریں گے، ہمارے اندر نرمی نہیں آئے گی، ہم جو ہے وہ طریقہ اختیار ہی نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. آیت 42 سے جو روٹ ورڈ ہے کیا ہے کہ حمزہ میم میم سے ہے کہ حقیقی ماں کو کہتے ہیں. نانی محفوظ کیا جاتا ہے. مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا. اس چیز کو ام القریٰ کہا جاتا ہے جو دوسری چیز کے وجود میں آنے کا بنے، جیسے ماں وجود دوسرے بچے کو وجود میں آنے کا ذریعہ ہوتی ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ حمزہ خمزہ سے ہے کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا، جمع کر لینا، احاطے میں لے لینا. اور قہر کے لیے آتا ہے وہ شخص جو شعبے چشم میں مبتلا ہوتا ہے، وہ زمین جسے کوئی شخص جو ہے اسے فائدہ اٹھا سکے. سائی با حمزہ انسی ہے کہ سختی اور ناگواری کے لیے آتا ہے. پھر فقر و فاقہ اور لڑائی کی سختی کے لیے آتا ہے. استغفر اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. انسان جو ہے فقر و فاقہ ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن گھروں میں لڑائیاں جو رہتی ہیں چھوٹی چھوٹی نوک ٹوک ہوتی رہتی ہے. 2-4 دن ٹھیک ہوئے، پھر میاں بیوی کی لڑائی، پھر بچوں کی لڑائی. اس وقت دیکھیے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیا ایسا کر رہی ہیں کہ یہ ٹوک نوک جو چل رہی ہے ہوتی جا رہی ہے. بہادر اور مضبوط ہونے پر اس کے لیے بولا جاتا ہے. یا تدرعون ضاد سے ہے اونٹنی اور بکری وغیرہ کی اس کے لیے بولا جاتا ہے. زیادہ دودھ یا کھجوروں والا ہونا اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. سرخ بدبودار گھاس اس کے لیے آتا ہے. کسی مکروہ چیز کی طرف اشارہ کرنا اس کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تفصیلی نکات میں ہم نے سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے رسولوں اور قوموں کا تذکرے کو بطور بھی پیش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کیا ہے اس سے سبق حاصل کر لیں. قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کے برے انجام سے آگاہ بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ کیا کیا جتنی قوموں کا ذکر کیا ہمیں بتا دیا کہ ان کے کیا کیا گناہ تھے، کس وجہ سے وہ لپیٹ میں تھے. اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو موقع دیا، بار بار دیا. جب وہ نہیں سمجھے، حد سے باغی ہوتے گئے، سرکشی میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. مصائب اور الارم ہمیں اللہ کے جھکانے کے لیے آتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بے بس کرتے ہیں، نہیں، اور بندہ عاجز ہو جائے، آ جائے اور میرے قریب ہو جائے. ہم جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے آگے پیچھے ماں ہوتی، میرا بچہ میرے پاس ہی رہے. میرے کو دیکھ بچہ ٹھیک نہیں تو اس کے آگے پیچھے رہتا ہے، کیوں؟ اس کے اثار میں رہے، اس اثار میں تاکہ وہ اپنے کو محفوظ کرے، کمفرٹ کرنے. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، میں بندہ میرے قریب ہی رہے، میرے نظروں سے دور نہ جائے. تو شاید آپ کو یاد ہو، وہ ہم نے پڑھا تھا نا رمضان میں بھی کہ ایک نگہداشت میں آنا ہوتا ہے اور ایک پناہ میں دینا ہوتا ہے. ہم نگہداشت جو ہے نا، ماں کو اللہ تعالیٰ نے نگہداشت والا جو پہلو وہ دیا، اور اللہ تعالیٰ وہ نگہداشت میں رکھنا چاہتے ہیں، ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. پچھلی قوموں کا برا انجام ان کی نافرمانی کی وجہ سے تھا، کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمیں بھی اس طرح کے عذابوں میں ڈالے. اللہ نہ کرے. اللہ کی محبت کے لیے پہلے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے. جب دل اگر نرم نہ ہوں گے تو اللہ کی محبت نہیں ہوگی. سختی ہوتی ہے تو سرکشی آتی ہے، بغاوت آتی
جاتی ہے. روحانی طور پر زندہ لوگ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. جو فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، جو روحانی طور پر نرم ہوتے ہیں، اللہ کی قربت جن کے اندر ہوتی ہے، تو فوراً سے لبیک کہہ دیتے ہیں، وہ فوراً سے بات کو مان لیتے ہیں. وہ ہم درمی کا رویہ نہیں، میں کیوں کروں، یہ اس لیے کیوں ہے، اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے. وہ اللہ کی پکڑ مختلف صورتوں آفات اور مشکلات کے ذریعے، خوف اور مایوسی کے ذریعے. یہ خوف اور مایوسی بڑا شیطان ڈالتا ہے انسان کے اندر. خوف فیوچر کا ہوتا ہے، آگے لیے اگلی آیت میں پڑھیں گے. اور مایوسی حال میں ہوتی ہے، میں پتہ نہیں کر سکوں گی یا نہیں کروں گی، ہائے پتہ نہیں بچوں کا کیا ہوگا. یہ خوف ہے. اور یہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کی چیز رکھی ہے. ہاتھ ماضی اور مستقبل بھی. جو گزر گیا وہ گزر گیا، بہت اچھا تھا. وہ پتہ سیانے کہتے ہیں جو گزر گیا وہ بہت اچھا گزرا، بے شک ہم مشکل میں ہی تھے، نافرمانی میں. آج موقع ہے بہتر کر لیں. اور آنے والی کی سوچیں، ایسے نہ ہو کہ آج میں حال میں ٹھیک ہوں، کل میری کیسے آنی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. ان دو چیزوں کی فکر کریں. گزر گیا اس جو ماضی بن گیا ہے. سرکشیوں میں ڈھیل کا مل جانا اور اچانک پھر پکڑ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں جس کو ہمیں جاننا ہوگا. ہم نے کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش جو ہے وہ شرط ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھوں اور مجھے آزمائش نہ آئے. آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے. گمراہیوں کی دلدل سے نکل کر روشنی کی طرف آنا ہے. حق پر ثابت رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ حق کو کر ہم کہیں کہ ہم شاید اس سے فرار حاصل کر لیں یا ہم بھی زندگی جی سکتے. نہیں، آسودگی ہو یا تنگی، ہر حال میں صرف اللہ ہی کو کرنا ہے. اللہ کے سامنے عاجز رہنا ہے. ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا ہے. اپنی عبادت اور معاملات میں بھی عاجزی اختیار کرنی ہے. کہ یہ نہ ہو کہ اپنی عبادات میں تو ہم عاجزی کریں، معاملات میں ہم عاجز نہ ہوں، ہم ظلم کرنے والے بن جائیں اور وہیں پہ پھر ہمارے وبال کا ذریعہ بن جائے. گناہوں اور غلطی پر شرمندہ ہونا، توبہ استغفار کرنا. آیت نمبر 43 کا جو ہے ٹاپک لے انشاءاللہ. لولا، پھر کیوں نہ، اذ جب، جاءہم، آیا ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، وہ گڑگڑائے، ولیکن، اور لیکن، قست، سخت ہو گئے، قلوبہم، دل ان کے، وزین، آراستہ کر دیا، لہم، ان کو، الشیطان، شیطان نے، ما جو، کانو یعملون، وہ کرتے تھے. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کو اختیار نہیں کی، لیکن ان کے قلوب جو ہے، ان کے دل سخت ہو گئے. شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا. اب یہ کلیئر دیا جا رہا ہے، ان کے دو رویوں کی بات کی جا رہی ہے، عاجزی اور سنگ دلی کا رویہ. جب انسان کے اوپر مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دو ہی رویے انسان اختیار کرتے ہیں. فلولا اذ جاء بأسنا تضرعوا، پھر جب ہماری طرف سے تکلیف آ پہنچی تو ان لوگوں نے کیوں نہ گریہ زاری کی، کیوں نہ وہ گڑائے، کیوں نہ وہ اللہ کی طرف پلٹے. کہ جب ہماری چھوٹی سی گرفت آئی تو فوراً سنبھل جائے انسان. کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں چھوٹی سی مصیبت ہے اسی وقت میرا غلطی ہے، میرا قصور ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. نہ کہ ہم دوسروں کو بلیم گیم نہ کھیلیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ گڑ گڑا کر معافی طلب کریں. مگر انہوں نے ایسا نہ کیا، ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے. انہوں نے دل کی سختی کی وجہ سے یہ رویہ اختیار کیا اور ان کو تنبیہ سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور معاصی یعنی کہ گناہ پہ گناہ وہ کرتے چلے گئے. اس کے خلاف کیا ہوا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے اپنا گھر ان کے دلوں میں کر لیا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، شیطان نے اس کو اور خوبصورت بنا کے ان کے لیے دکھانا شروع کر دیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، کرتے رہو، پھر اس پر قائم رہو. مصیبتیں تو آتی رہتی، اس کی پرواہ نہیں کرو. ہم یہ رویہ دیکھتے ہیں نا اپنی زندگی میں، تکلیف ہے تو کیا ہوا، آتی ہے نا، آنے دو، ہمیں کوئی بودر نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کہ یہ جو رویے ہیں نا، بات انسان اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ سے وہ اراد کرتا ہے، دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس چیز سے سبق حاصل نہیں کرتا. اور جب سختی آنا شروع ہو جاتی ہے
اور وہ جب پوری ہوتی ہے تو وہ سختی کا سبب بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 3 مواقعوں پر اپنے دلوں کا جائزہ لو، اور آپ نے بھی کہ 3 موقعوں پہ میں نے اپنا جائزہ لینا ہے. تنہائی، جب میں تنہائی ہوتی ہوں میری سوچ کیسی ہوتی ہے، تنہائی مجھے اچھی لگتی ہے یا تنہائی سے مجھے خوفت آتی ہے. تنہائی مجھے اچھی لگتی ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ میں اللہ اور میں اپنا ٹائم اللہ کا گزار سکوں، اپنے اوپر پونڈر آن کر سکوں، اپنی برائیوں کو دیکھ سکوں، اپنے آپ کو سمجھوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. کہ انسان اتنا موقع ہی نہیں اپنے آپ کو سمجھنے کا ملتا نا. تو اپنی تنہائی کو دیکھیں، تنہائی میں کیا کرتی ہوں، معاملات کیا ہیں میرے شغول، میں کہاں پہ اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہوں. اور قرآن پڑھتے وقت میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو میرے دل کی حالت کیسی ہوتی ہے، کیا میرا دل روتا ہے، کیا میری آنکھیں روتی ہیں، کیا میں سبق حاصل کرتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ بات کرے مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اگر سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو بدلنے کا تہیہ کرتی ہوں، یا میں ہٹ درمی کا رویہ کرتی ہوں. کیونکہ یہ بات تو بار بار پہلوں کی کہانی ہے، پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، میں بہت اچھی ہوں، میں تو میرے اندر تو کوئی خامی ہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے علم کی مجلسوں میں، جب علم کی مجلس میں بیٹھتی ہوں تو کیا میں وہاں پہ سیکھنے کے موڈ میں آتی ہوں یا تنقید کے موڈ میں آتی ہوں، دوسروں کو تنقید کرنے کے لیے میں جاتی ہوں، یا فرقے ڈھونڈنے جاتی ہوں، یا میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یہ 3 مواقع ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں کہ میں اپنے اندر جھانک سکوں، میں دیکھ سکوں کہ میرا اندر کیسا ہے، اور اس پہ پھر میں ریفلیکٹ کر سکوں. اور دلوں کی سختی کہتے ہیں کہ سختی کی علامت کیا ہے، انسان کو برائی کو وہ تکلیف محسوس ہی نہ ہو، اس کو برائی لگے ہی نہ، اور برائی میں کہے کہ استغفر اللہ، کہ بس ایسا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نا جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں نا، اگر آپ کو کہتا ہے آپ برا کام کریں تو ہم کیا ساری کر رہے ہیں، میں کون سا کوئی نوکھا کام کر رہی ہوں. یا کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، وی نو، اپنے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. آپ کے دور میں اور تھا، آپ کے زمانے میں اور تھا، آپ اس دنیا پہ رہ رہے ہیں، ہماری چیزیں ڈفرنٹ ہیں، ہم ویسے آپ لوگوں کی طرح نہیں جی سکتے. یہ کیا ہے، فینڈی رویہ ہے نا، فینسی رویہ ہے. اور وہ کیا ہے پھر فنڈ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا. تو پھر یہ دل سختی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غلط کام کو وہ برائی نہیں لگتی. دیکھ لیں پھر ہمارے بچے ایسے ہی ہے نا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرے کہ ہم ان کو بات بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، ہمارے لیے مشکل ہے اس چیز کو ڈاکٹر کرنا، ماحول ایسا ہے، ایسا ہے، سارے لوگ ہمیں لک ڈاؤن کریں گے اگر ہم نے ایسا کیا. تو دس از دا آڈ ون، ہم دوسرے طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. تو یہ دلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی ہمارے دلوں کی سختیوں کو بھی، ہمارے بچوں کی سختیوں کو بھی، جو ہے دلوں کی جو ہے دل سخت ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نرم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو باحیا اور دار بنائے. روٹ ورڈز کیا ہے اس آیت کے کہ قصد سین واؤ سے ہے کہ سنگ دل ہونا، سخت پتھر کے ہوتا ہے، سختی جھیلنے کے لیے آتا ہے، اور کھوٹم کے لیے بھی یہ لفظ قصد استعمال ہوتا ہے. قلوبہم فلام باس ہے، قلب سے ہے کہ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینے کے لیے آتا ہے، کپڑے کو الٹانے کے لیے بھی آتا ہے، انسان کو اس کے راستے سے پھیر دینا. اور انسان کا جو ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب دل چاہے اللہ تعالیٰ اس کو موڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا پڑھا کرتے ہیں یا مقلب القلوب دین، ابھی میں دین پہ ہوں، ایک ہی سیکنڈ میرے منہ سے الفاظ نکل آئے تو میں کچھ سے کچھ پڑھنے. وزینہ زا یا نون سے ہے، زینت ہے کہ زینت حقیقی ہوتی ہے جو انسان کے لیے کسی حالت میں بھی معیوب نہ ہو، کہ انسان جو ہے اس کو برا محسوس نہ کرے، اس کو اچھا محسوس کرے. زینت وہ ہوتی ہے. ہم آج کل فیشن کے نام پہ ہم لوگوں نے کر دیا نا یہ فیشن اچھا لگے یا نہ لگے ہم اس کو بس فالو کر رہے ہیں. تو شان نے ہمارے لیے خوبصورت بنا دی نا، دلیل بنا دی کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے بس کرو. زینت نفسی جیسے علم اور اطاعت ہوتے ہیں، اور زینت بدنی جیسے کہ قوت اور طول قامت کو کہتے ہیں. اور زینت خارجہ کیا ہوتی ہے، جیسے مال متاع اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ 3 کی زینت ہے، نفسی اور بدنی اور خارجہ جو ہے. ان تینوں میں علم ایک آ جاتا ہے، ایک میں جسمانی قوت آ جاتی ہے، اور ایک میں خارجی مال دولت یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں. آیت نمبر 43 کی تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا؟ پچھلی قوموں کے دلوں کی سختی کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تنبیہ کر دی کہ اگر ہمارے یہ رویے ہیں تو ہمارے دل بھی سخت ہے، ہمیں اپنے اندر ٹٹولنے کی ضرورت ہے. نافرمانیوں کی وجہ سے قومیں بھٹک گئی،
دل سخت تھے، انہوں نے نافرمانی پہ آ گئے اور وہ دنیا ہستی سے مٹا دی گئی. شیطان ہمیشہ لوگوں کو گناہ راستہ کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروایا. اگر وہ بتا دے یہ گناہ ہے تو ہم ہٹ نہ جائیں، باز نہ آ جائیں. وہ کبھی فیشن کے نام پہ، وہ کبھی رسومات کے نام پہ، کبھی آباء و اجداد کے نام پہ، ہر جگہ پہ وہ ایسے کرتے تھے. تو یہ ایسا دیکھیں وہ کسی نے کپڑے پہنے اتنے پیارے لگ رہے ہیں، بے شک ہاتھ ننگے جسم سارا نظر آ رہا ہے، فالو کرتے ہیں، کہتے ہیں بات کیا کسی نے میک اپ کیا کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، حتیٰ کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اندر، لیکن میک اپ کی وجہ سے وہ خوبصورت لگ رہی ہے. ہر چیز وہ مزین کر کے خوبصورت کر کے ہمیں دکھاتا ہے. اچھی لگتی ہے. ہاں، سورت الانعام آیت نمبر 43 کی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی پسند کی تمام چیزیں عطا کر رہا ہے، لیکن اس بندے کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر قائم ہے، تو یہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے. اس کو وہ یہ سمجھے کہ وہ حق پہ ہے، وہ صحیح ہے. دلیل کئی دفعہ بہت زیادہ مال، بہت زیادہ عزت، بہت زیادہ شہرت، بہت زیادہ وہ انسان کو نا آزمائش ہوتی ہے. انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، وہ ہٹ گرم ہو جاتا ہے نا، اس کا تکبر آ جاتا ہے، پھر اس کی بول میں، اس کی چال میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، دوسروں کو لکھنے کرنے میں وہ ہر سمے نظر آتی ہے. ہمارے اپنے رشتے دار دیکھ لیں، کبھی وہ ہمارے لیول کے ہوتے تھے تو وہ بڑے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تھوڑا سا وہ لیول پہ گئے تو ان کے اندر وہ رویہ آ جاتا ہے. تو مال کا ملنا، کا ملنا، عزت کا ملنا آزمائش ہے، نہ ملنا بھی آزمائش ہے. تعداد جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے. ہاں یہ چیزیں بری نہیں ہیں، پرسنلی یہ چیزیں بری نہیں ہیں، ان کا استعمال برا ہے. میں کر رہی ہوں، میرے اندر عاجزی ہے، میں دوسروں کی مدد کر رہی ہوں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہی ہوں، میں اس کو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتی کہ یہ میرا اپنا کمال ہے، بلکہ میں کہتی ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا صحیح استعمال کر رہی ہوں، تو یہ اس سے زیادہ اچھی بات ہی نہیں ہے. اور اگر یہی میرے رویے میں تبدیلی لا رہی ہے، لوگوں کو لک ڈاؤن کر رہی ہوں، میں نیچے دکھا رہی ہوں لوگوں کی، کوشش کر رہی ہوں کہ میرے جیسا تو بس میرے جیسے کپڑے تو کوئی اور پہنتا ہی نہیں ہے، میرے جیسی گاڑی تو کوئی ہے نہیں، میرے جیسا بات، میرے جیسا کھانے کا طریقہ، میرے جیسے کپڑے، ہر چیز میں ہم کہتے ہیں میرے جیسا کوئی نہیں، میں تو پھر آپ کو آپ اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہیں آزمائش تو نہیں ہے. ہاں عافیت والی کہ دلوں کی سختی کی وجوہات ہوتی ہے کہ عاجزی کی بجائے انسان متکبرانہ رویہ اختیار کرتا ہے، اپنی کمالیوں پہ وہ تعویلیں ڈھونڈنا، تعویلات جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، وہ نہیں وہ، میں نہیں وہ، مطلب کہ ہر ایک جگہ پہ ان کے پاس جواب ہوتا ہے. کسی بھی طریقے سے وہ آپ کو بیٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو سمجھا ہی نہیں سکتے. اور آپ ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کہتے ہو کہ میں گیو اپ کر دوں گی، وہ بندہ گیو اپ کرتا ہے. اللہ سے مغفرت طلب نہ کرنا اور اپنی اصلاح سے اعراض کرنا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے اندر کوئی خامی کمی ہے ہی نہیں، میں کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہم انسان ہیں. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ گناہ ہماری دلوں کی سختی کا باعث بنتے ہیں، ہمیں عجز و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے دل کو نرم کرنا ہے، یعنی کہ نیکیوں میں پیچھے اور پھر دلوں میں سختی آ جائے. دلوں کو گناہوں کی آلودگی سے بچانا ہے، من چاہے آخرت پانے لیے رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، جیسا رب چاہتا ہے ویسا زندگی گزارنی پڑے گی. یہ نہ ہو کہ میں اپنی من چاہی زندگی گزارتی جا رہی ہوں اور پھر من چاہی زندگی گزاری تو آخرت میری من چاہی نہیں ہوگی. اگر میری زندگی رب چاہی ہوگی تو میری آخرت بھی من چاہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ پوچھے گے بندے مانگ کیا، مانگ میری کیا طلب ہے، سارا کچھ دینے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کہے گا انسان مانگ. تب کہیں گے اور کیا پیچھے رہ گیا جو ہم مانگے، پھر تب اللہ تعالیٰ کہے گا میرا دیدار، یہ ہمیشہ کا دیدار ہے. اللہ کی ناراضگی کے ہر کام سے بچنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے. آیت نمبر 40 کا کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں پا کر اکڑنا نہیں بلکہ شکر گزار بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زماتا ہے اس لیے کہ شکر گزاری اور عاجزی میرے اندر ہے. اور شکر کا رویہ ہے کہ جب انسان کے اندر یہ آ جاتا ہے نا تو انسان وہ پا لیتا ہے، انسان دنیا سے وہ لے لیتا ہے جو کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. رویہ نا ایک انسان ایک ٹائم پہ یا تو شکر کا رویہ کر رہا ہوتا ہے یا شکری کر رہا ہے، دو ایک ٹائم پہ نہیں ہو سکتا.
اگر میں ایک لمحے شکر ادا کر رہی ہوں تو پھر وہ میں ناشکری کے نہیں کر رہی، اور اگر میں شکری کر رہی ہوں اس کا کلیئر مطلب ہے میں شکر ادا نہیں کر رہی. فلما، پھر جب، نسو، وہ بھول گئے، ما ذکروا، جو نصیحت کی گئی، بھی، اس کے ساتھ، فتحنا، تو ہم نے کھول دیے، علیہم، ان پر، ابواب، دروازے، کل شیء، ہر چیز کے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، فرحوا، خوش ہو گئے، بما، اس سے جو، اوتو، انہیں دی گئی، اخذناہم، ہم نے پکڑا ان کو، بغتتاً، اچانک، فَإِذَا، پس اس وقت، ہم، وہ، مبلسون، مایوس رہ گئے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھول رہے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشاد کیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترانے لگے، ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک سے پکڑ لیا، پھر تو وہ مایوس ہو گئے. اور سبحان اللہ، اب پچھلی آیت کی اب جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وجہ کیا ہوا، اگر توبہ استغفار کرنے کی بجائے وہ برائیوں میں زیادہ اپنے آپ کو منہمک کر لیتے ہیں، زیادہ مشغول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، جب وہ ہماری تنبیہ اور نصیحت کو بھول جاتے ہیں، اس کا مثبت اثر قبول نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے اس بات پر غور ہی کیا کہ ہمارا اللہ ہمیں کیوں تکلیف دے رہا ہے، ہمارے اوپر تکلیف کیوں آ رہی ہے، تو فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھولے. ابواب پہ لفظ آتا ہے، کہتے ہیں کہ ابواب کا مطلب ہے رزق دیا، دولت دی، صحت دی، اسٹینڈ دیا، دنیا دی، مطلب دنیا کی ہر چیز اس پہ کھول دی، ان کو سکون اللہ تعالیٰ نے دیا، آرام دیا، چین دیا، ہر چیز جو ہم تصور کر سکتے ہیں. دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہوتا گیا، وہ انسان باغی ہوتا گیا، مطلب اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا کمال ہے. اللہ پھر اور اس کو دیا، اللہ نے اور کتنی دیر زندگی ہے، دیکھ اب اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. تو انسان سوچنے لگتا ہے کہ اللہ بہت خوش ہے، بہت راضی ہے، میں تو غلط کام کرتا ہی نہیں، کوئی کوتاہی ہوتی نہیں ہے. وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، دوسروں کو نکارا سمجھ رہا ہے، دوسروں کی تذلیل کر رہا ہے، دوسروں کو ڈسرسپیکٹ کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر رہا، اس کے باوجود آپ لہر پیر دیکھ رہے ہیں. پھر آپ بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش مجھے بھی ایسا ہو یا میں بھی ایسا کروں تو میری لہر پیر ہے، وہ اس کی خواہش ہے. ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیاوی عیش و آرام ہر چیز مہیا کر دی. پھر جب وہ خوش ہو گئے اس چیز سے جو اس کو دی تھی، اتنے وہ مشغول ہو گئے کھانے پینے کی، ساری رہائش اس کو دے دی، سواری میں نے اس کو دے دی، خوبصورت بیوی میں نے اس کو دے دی، بچے مطلب کہ اولاد اس کو میں نے نواز دی، بیٹا نواز دیا صورت کہف میں، ہے نا. تو کیا ہے کہ وہ ہر سہولت جب اس کو دے دی گئی تو وہ خیال کرنے لگا جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، وہ مطمئن ہو گیا. اب اخذناہم بغتۃ، اچانک پھر پکڑا ان کو، اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی مشکل اس پہ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتے کو لیڈ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے تو جب اس کی لیڈ ختم ہوتی ہے جھٹکا لگتا ہے نا اچانک سے، تو یہی حال ہے کہ ڈھیل دیتے جاؤ، جب اتنے ہی وہ اپنے آپ کو مگن کر لیتے ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ پھر جب اچانک کھینچتے پھر تباہی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، پھر تباہیاں آتی ہیں. کہ جب کوئی قوم حد سے تجاوز کرتی ہے نا تو آسمانی یا زمینی آفت آتی ہے اور قوم تباہ و برباد ہو کر جاتی ہے. اور جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ جو آتی ہے، تنبیہ آنے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، اپنے گناہوں میں وہ بڑھتے جاتے ہیں، پھر تباہی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا مقدر بنا دیتی ہے. اور میں جب صبح یہ پڑھ رہی تھی تو میرے دماغ میں بار بار پاکستان کا آ رہا تھا. ہم دوسروں کو دوش دے رہے ہیں، اپنے اندر ہی دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ بچی محفوظ نہیں، رشوت وہاں پہ ہے،
وہاں پہ جو بہت امیر ہے وہ بہت امیر ہے، جو غریب ہے بہت غریب ہے. امیر غریب کو نہیں سمجھ رہا، دوسرے کسی پہ حق نہیں دے رہا، ظلم ہو رہا ہے. تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو زلزلوں سے آزماؤں گا، میں ان کی نعمتیں ان سے چھین لوں گا، میں ان کو اس طرح کی چیزوں میں ملوث کر دوں گا، فلمیں ڈرامے، وقت ضیاع ہو رہا ہے، فحاشی، بے حیائی، ہر چیز یو نیم اٹ. ویسے ہم غریب کنٹری ہیں، اسلامی ملک ہے ابھی. ہم اسلامی ملک ہیں، گورنمنٹ کے رول کا نہیں پتا، قانون نہیں ہے، شریعت کوئی اپلائی نہیں ہو رہی. مطلب پھر ہم کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ یہ ڈھیلی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی نا، کرو کتنا کر سکتے ہو. اور پھر جب پکڑ آتی ہے پھر تباہیاں آتی ہیں نا، پھر آپے سے باہر ہوتی ہیں. ویسی تو نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ سفر سے تو نہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر وہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے، وہ ایسے جھٹکے دیں گے کہ انسان پھر بھی سدھر جائے، لیکن پھر بھی نہیں سدھرتے. دیکھیے کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی سونامی آ جاتی ہے، لیکن انسان سمجھ نہیں ہے. اللہ کو یاد ہوتی ہے، چلی جاتی ہے. ہاں بس جب مصیبت بھی ہوتا ہے تو تب بھاگم بھاگ لگی ہوتی ہے، اللہ پڑھتا ہے، پھر اسی صورت وہی سچویشن آ جاتی ہے. عبد القادر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ تھوڑی سی تکلیف دے کر رجوع کرنے کا موقع دیتے ہیں، پھر اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر توبہ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں. صورت دیگر اللہ تعالیٰ ان پر خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر جب ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے گناہوں میں وہ ملوث ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک سے پکڑ آتی ہے اور یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص تھوڑی سی تکلیف فوراً سے توبہ کر لے. سر میں درد ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری کوئی کوتاہی ہے، میں نے جسم کا حق نہیں کیا ہوگا نا، نیند نہیں پوری کی ہوگی، پانی نہیں پیا ہوگا، کھایا نہیں ہوگا، اسی وجہ سے درد ہوتا ہے نا، وجہ تو نہیں ہے. گھٹنوں میں درد نہیں ہے، میری خوراک صحیح نہیں ہے، میں جسم پہ ظلم کر رہی ہوں، ظلم کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تکلیف آتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی اس کو دیکھ لے، سمجھ لے، سوچ لے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. اگر نہ ہوئی تو ڈھیل ایسی ہوگی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا میں غلطیاں کر رہا ہوں، پھر اچانک جو ہے عذاب آئے گا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی تدبیر پر ہی سمجھ جانا چاہیے اور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، اسی میں اس کا فائدہ ہے، ورنہ جو اس کے لیے اس کا خسارہ ہے. حضرت عقبہ بن عامر بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے، سے روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے، گناہ پہ گناہ وہ کیے جا رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل انعامات ہو رہے ہیں، اس کو ہر طرح سے وسعت حاصل ہو رہی ہے، ہر سہولت اس کو مل رہی ہے، تو اس سے دھوکہ نہ کھانا. اللہ اس پر راضی نہیں بلکہ اس کو استدراج یعنی کہ مہلت دے رہا ہے. کتنی دیر تک کرو، کتنا ٹائم ہے تمہارے پاس، اللہ تعالیٰ اسی وقت گرفت کرنے پر قادر ہے. حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیات تلاوت فرمائی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، اور پھر ہماری آ جاتی ہے فاذا هم مبلسون، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں آئی، میں ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں گیا، اچانک سے موت آ گئی. سنا ہے نا ہم نے، بڑا ہٹا کٹا تھا، کوئی نہ جسمانی تکلیف، ہاں ہر چیز موجود تھی پاس، اچانک بیٹھے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا آنا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کا پیار. یہ نہ آنا یہ خطرے سے خالی ہے. دیکھیے ہمارا بچہ، میں بہت بار یہ سوچی ہمارا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے نا، وہ ان کا رویہ ایسا، ہماری تو ان کا رویہ ایسا، تو میں نے آگے سے نہیں آپ کو بتانا، کرو جو کرنا ہے، تمہاری لائف ہے. پھر جب وہ الٹا پھر ہم اس بچے کو کہتے ہیں کیوں کہتے ہے نا، محبت ہے نا اس بچے سے، ہم نہیں چاہ رہے کہ وہ غلط راستہ اختیار کرے. تو یہ میرے رب کا پیار ہے، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہماری استطاعت سے نہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا رہے تو اچھی بات ہے نا، چھوٹے چھوٹے، لیکن ہماری استطاعت سے زیادہ نہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی گرفت میں مبتلا ہو کر ان کے لیے بچاؤ کا راستہ باقی نہیں رہتا، پھر وہ ناامید ہو جاتے ہیں کہ مال کا ہونا بھی آزمائش ہے، مال کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے. مال کا زیادہ ہونا گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور جب گمراہی آتی ہے تو وہ رویوں کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے، اور جب تبدیلی آتی ہے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، تو وہ مائنڈ سیٹ ہے ایک قسم کا انسان کا بن جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ ایسے ہوا ہے. حضرت عبدہ بن صامت رضی اللہ انصاری مدینہ میں سے تھے، کہتے ہیں کہ 10 فٹ قد کے کڑیل نوجوان تھے
دراز ان کا قد تھا، سانولی رنگت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مخلص جانثاروں میں سے تھے، فتح مصر والے لشکر میں سے شامل تھے، اور روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ کسی کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتا تو اس قوم کو اقتصادی یعنی کہ میانہ روی اور عفت یعنی پاک دامنی فرما دیتا ہے. جو قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنا ہوتا ہے، ترقی دینی ہوتی ہے، اس کو باوقار بنانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر میانہ روی آ جاتی ہے، ان کے اندر پاک دامنی آ جاتی ہے. اور اگر اس کے برعکس ہے تو پھر اس کا رزلٹ ویسے برعکس ہوگا. اکثر ہم نے کیا دیکھا ہے، ہماری اپنی قوم کو ہم دیکھ لیں، رسم و رواج میں وہ حد سے گزر گئی، وہاں پہ میانہ روی نہیں، اعتدال وہاں پہ میانہ روی نہیں، جسم اتنے موٹے ہو رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں. کہا کہ گیا ہیلتھی کھانا، لباس میں دیکھے وہاں پہ اعتدال نہیں، معاملات میں دیکھے وہاں پہ اعتدال نہیں ہے، ہر چیز حلال اور حرام میں اعتدال نہیں، خوراک کھا اس میں اعتدال نہیں ہے، ہر چیز میں ہم دیکھیں کہ کسی بھی چیز میں کوئی اعتدال نہیں ہے. ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہی نہیں ہے، یا تو ہم بہت زیادہ کر جاتے ہیں یا ہم بہت کم کر دیتے ہیں. شادیوں پہ ہم کیا کرتے ہیں، نہ ہونے کے باوجود قرضہ لے لیتے ہیں. کیا کہا گیا، چادر دیکھ کے اپنے پاؤں، پوتیاں ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہاں کہتے ہیں اس میں رسم و رواج ہوتے ہیں، مطلب بے دریغ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، مطلب کہ فیسٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی فوت ہوا ہے، اور جو نہیں کرتا تو اس کو باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کو تو جانے والے کا افسوس نہیں ہوا. وہاں پہ بھی الفاظ کا چناؤ غلط، افسوس کس بات کا، اللہ کی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے نا دی تھی وہ لے لی، وہاں پہ بھی ہم کہتے بڑا افسوس ہوا، اور وہاں پہ جا کے فیس. آپ کو کیا اس کا ہے، کتنے خیانت کے حوالے سے آتا ہے کہ فرمایا جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس پر خیانت کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر نماز اور روزے میں خیانت کرتے ہیں. اب اپنی قوم کو ہم دوسروں کی طرف دیکھیں گے، ہماری اپنی مسلمان خیانت ہی. نماز پڑھتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں، کوئی پڑھ رہے کوئی نہیں پڑھ رہے، کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو نہ پڑھ لی، دل کیا تو ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، دل کیا تو اس کو اپنے طریقے سے موڑ لیا. کیا یہ خیانت ہی ہے؟ اسلام کے قانون کی پابند، روزے دل کیا رکھ لیا، نہ دل کیا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، بلا وجہ. پاکستان میں دیکھ لیتے لوگ روزے رکھتے ہیں ہٹے کٹے فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک، امی کی وجہ سے چھوڑے جا رہی ہیں. کیا نہیں پتا کہ لوگ جہاں ٹھنڈی میں روزے رکھ رہے ہیں ان کا اجر کم ہے بنسبت اس کے جو گرمی میں رکھ رہے ہیں، شدت کو زیادہ محسوس کر رہے ہیں، ان کا ڈبل ریوارڈ، اور اس کے اخلاق نہیں سے پتہ ہے وہ کتنا ریوارڈ ملے، وہ ہم سے کتنا آگے ہیں، لیکن وہ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ساری خیانت اس قوم میں آ جاتی ہے جو تباہی کا سبب، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چن لیا ہے کہ یہ تباہ ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی قوم. پھر دیکھ لیں ہم ملازمتوں میں دیکھ لیں، وہاں پہ خیانتیں ہو رہی ہیں، رشوتیں لی جا رہی ہیں، جس کا حق ہے اس کو نہیں دیا جا رہا، جس کا نہیں حق اس کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے. اور جو اس طرح کیپیبل ہی نہیں ہے وہ اس جاب کو کیسے حق ساتھ کرے گا، کیسے؟ ظلم ہے نا، زیادتی ہے. جس کا حق ہے وہ بیچارہ سڑکوں پہ پڑ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں کی ہیں، رات کو جاگا ہے، اس کو وہ نہیں دیا جا رہا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ غلط حرام طریقے سے کما کے، حرام طریقے سے لا کے بچوں کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں نا. ہمارے سسٹم میں یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. ترقی تو ایمان کی دولت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے مقرر کردہ اصولوں کے ذریعے حاصل ہونی چاہیے. خیانت اور ناکام طریقوں کو اختیار کر رکھی تو نہیں ہونی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے ترقی جو اسی میں رکھ دی ہے. آج ہم دیکھ لیں گھروں میں ٹیلی ویژن آ گئے، کھیل تماشے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس میں بھی اعتدال نہیں رہا. امیوں گھروں پہ بیٹھی ہے، وہ خوشحال ہیں، کھانا نہیں پکائیں گے، بچوں کو نہیں دیں گے، بچوں کو ٹی وی پہ لگا دیا. یہ ظلم، ان کا ذہن جو ہے بچپن میں ہی دیکھ کے انہی کی طرح ہو رہا ہے. پھر اگر کھیل سارا دن پوری فیملی بیٹھی، ان کو پتہ نہیں ٹائم کیسے ضائع ہو رہا ہے. جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، جو نیوزیں سن رہے ہیں وہ نیوزیں سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. پھر بھی ٹی وی میں کھبے ہوئے ہیں. کس طرح کا یہ نشہ ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ شراب پیے جا کے، یہ بھی ایک نشہ ہی ہے. جو نیوزیں کھیل دیکھ رہے ہیں وہ کھیلوں کے لیے ان کو اتنا ہوتا ہے کہ بس فضول کے انتظامات کیے بلا وجہ ہی گھنٹہ پر گھنٹہ جاری ہے. ہاں وہ بھی پڑھ لیں گے نا، پڑھ لیں گے اینڈ پہ ہم پڑھیں گے. بس تھوڑا سا ڈرامہ گیا، بس آگے کیا ہو رہا ہے دیکھیے. آپ ڈرامے ٹی وی لگا ہوا ہے، نہ چاہتے آپ نہیں دیکھ رہے، وہ ایسا چل رہا ہوتا ہے. اچھا آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے، آپ کے 10-15 منٹ گئے، شاید آپ بیٹھ ہی جائیں ساتھ میں. کئی دفعہ ایسے میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، میرے میاں دیکھ رہے ہیں نا،
تو دیکھے کوئی ڈاکومنٹری لگی ہوئی ہے، وہ ڈرامہ فلم بہت دیکھا جاتا ہے، کوئی ڈاکومنٹری ان کو پسند ہے وہ ڈاکومنٹری لگائی ہوتی ہے، انٹرسٹنگ ہوتی ہے، اللہ کی قدرت ہے، دیکھے بیٹھ کے کام کچھ اور کر رہی ہوتی ہے، جا کے آرام سے بیٹھ جاتی ہوں، کیا دلچسپی ہے فار ایگزامپل سی کے بارے میں بتا رہی ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے گئی، لیکن وہ کیا کس طرح اٹریکشن ہے اس میں. ہو سکتا ہے میں درس کی تیاری کر رہی ہوں، وہ چھوڑ دیتی ہوں اور وہ جا کے دیکھنا شروع کر دیتی ہوں. پہلے فیس بک تھا، پہلے فیس بک کا، اب فیس بک بوڑھوں کے لیے ہوتا، اب انسٹاگرام آ گیا، اب اسنیپ چیٹ آ گیا، اب ٹک ٹاک آ گیا، اب اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا. ٹھیک ہے، اس کا صحیح استعمال کرو. یہ ٹک ٹاک بچے سے لے کر بوڑھے تک، عوام سے لے کر اسکالر تک اس میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں. اور یقین کریں آپ چلے بغیر سوچے سمجھے، بغیر حیا میں فضول ٹائم کا ضیاع آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ ٹک ٹاک کھول لیں. اب تو یوٹیوب پہ بھی شارٹس آنا شروع ہو گئے، شارٹ کلپس وہاں چلتے وہ آتے جاتے ہیں. مطلب کہ جتنا اس سے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اس کا صحیح استعمال کریں، بے شک کریں. اس کے فائدے بھی بہت ہیں، ہاں اس کے فائدے بھی بہت ہیں اور اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. اگر تھوڑا سا کہتے ہیں نا رستہ غلط خلاص ختم. جی آتا ہے، ہر چیز اس میں ہے، لیکن ٹو بی ویری کانشیس ہم کیا کر رہے ہیں. آگے کیا ہے، روٹ ورڈ دیکھ لیے، فتحنا فاتح ہے کہ کسی چیز سے بندش اور زندگی کو ضائع کر دینا، دروازہ کھولنے کے لیے آتا ہے، اسباب کھولنے کے لیے آتا ہے، ازالہ غم کے لیے آتا ہے. کسی کو کوئی بات آتا ہے تو اس کے لیے فتحنا، کسی دل کھل جاتا ہے نا، پن دروازہ ہو گیا، اس کے لیے آتا ہے. فریحو فارحا سے فرح سے ہے کہ کسی فوری یا دنیاوی لذت پر انشراح صدر ہو جانا، جسمانی لذتوں پر خوش ہونا، بہت زیادہ ترانے والا. افراح کا لفظ کے حاصل ہونے اور زائل کرنے دونوں ہی معنوں میں آتا ہے. انسان جو دماغ کا مالک ہے، یہی دیکھ لیں فون کا استعمال غلط کر رہا ہے تو اس کو بھی سکون ہی مل رہا ہے نا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اور بڑے ہمیں دعوے سے فلان ڈرامے میں فلان ساس نے فلاس بہو کو یہ کیا، اور جو صحیح طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو اس کو صحیح استعمال دوسروں کو بتا رہا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. باغتت باغ انتاز ہے کہ کسی چیز کا یکبارگی ایسی جگہ ظاہر ہو جانا کہ جہاں سے اس کی ظہور کا گمان تک بھی نہ ہو، کہ اچانک کسی چیز کا ناگہانی قیامت کا آ جانا. مبلسون کے بال سین سے ہے کہ سخت اور ناامیدی کے باہر غمگین ہو جانا. ابلیس کے لیے آتا ہے خاموش اور دلیل سے عاجز ہو جانا، کہ اتنا انسان کو وہ چیز وہ عاجز دیتی ہے کہ انسان بے اختیار ہو جاتا ہے. تفسیری نکات میں کیا ہم نے سیکھا، عذاب کی پہلی قسم نافرمانی کے باوجود نعمتوں کا ملتے رہنا. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جتنی سرکشی ہو اتنی زیادہ کشادہ، مگر آخر میں تنگی، زندگی کشادگی والی ہو جائے گی آپ کی. دنیا میں مگر رہنے والوں پر عذاب یکدم آتا ہے، استغفر اللہ. اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں ڈیفرنٹ الفاظ سے ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے. نعمتی آزمائشیں کب بنتی ہیں؟ جب دوسروں کا حق کو حقیر سمجھا جائے، دنیاوی نعمتوں کو ابدی سمجھا جائے، ہمیشہ کی ہمیشہ میرے پاس رہیں گی. عیش و عشرت کی طلب میں زندگی گزارنا شروع کر دینا، اور آپ آج ہمارے بچے عیش و عشرت میں ضرورت سے بڑھ کر وہ عیش و عشرت میں ہیں. ضرورت کی چیزوں سے بڑھ کر ان کی جو کہتے ہیں نا نیسیسٹیز اور ان کی یاشی والی چیزیں ملتی ہیں، اس میں وہ بیچارے بنے ہوئے ہیں. وہ فلاں کے پاس میرے پاس ہے نہیں، وہ ضرورت تو نہیں ہے نا. فلاں باہر ہر روز جا کے کھاتا ہے، وہ ضرورت تو نہیں ہے. اگر آپ نہیں کھا تو وہ ان کے اندر احساس سے کمتری پیدا کر رہی ہے. گناہوں کے باوجود مطمئن رہ جائے، کر رہے نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، حج نہیں کر رہے، پیسے کی پرواہ کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار نہیں کر رہے، عمرہ نہیں کر رہے، آپ حج نہیں کر رہے، باوجود مطمئن بیٹھے ہیں، باوجود کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. یہ کیسا رویہ ہے نا. ہم نے سیکھا کیا ہے کہ انسان کو ملنے والی ہر نعمت ایک آزمائش ہے. نعمت ملنے پر تکبر نہیں، عاجزی اختیار کرنی ہے. نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا شکرانے نعمت بھی ہے. یہ بری چیز نہیں ہے. سیلف پیسہ ہونا بری چیز نہیں ہے. سیلف شہرت ہونا، ان لوگوں کا آپ کی عزت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس کا استعمال آپ کے لیے لے جانا ہے.
نعمتوں کی ناشکری کے سبب ملنے والے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. وہ ایک اپنے آپ کو روک کے ہر چیز سے روک کے دنیا میں رکھتا ہے، اور کافر کے لیے کہنے نہیں، ان کے لیے دنیا ہی یہ جو ہے یہ کر لیں، آخرت کوئی انجام نہیں ہے، یہ جہنم میں جائیں گے. دنیا کی بے جا خواہشات اور اس کی رونقوں میں خود کو قید نہیں کرنا. آج مسئلہ یہی بنا ہوا ہے، ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو قید کر رکھا اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. سورہ آیت 45 کا ظالموں کو سزا ضرور ملتی ہے. جو ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں، جو دوسروں کا حق نہیں دیتے، جو ایسے رویے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حجت تمام کی، وہ بگڑ گئی قومیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نہیں دیا، اللہ کا حق نہیں دیا براہ راست، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو پکڑ لیتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. فقوطع، پھر کاٹ دی گئی، تعبیرو، جڑ، القومی، قوم، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، و اور الحمد، ہر تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب یہاں پہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے، تمام جہان کا رب العالمین ہے وہ. کہ اب یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ فقوطع دابیرو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا آخری حصہ، پشت کو بھی ہم کہتے ہیں نا آخری حصہ ہر چیز کا. القوم الظالمون، کہ پھر ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ ان کی ظلم صرف انسانی برادری سے نہیں کہ انہوں نے ظلم کیا، بلکہ کفر اور شرک کیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اللہ کا انکار کیا. اگر انہوں نے مان بھی کیا تو کیا کیا کہ اللہ کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک سے آ پکڑ لیا. یہاں پر جو ہے نا کہتے ہیں کہ شر کی جو نسبت ہے براہ راست اللہ کی طرف کی گئی. کیا کہا؟ ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ دی جنہوں نے ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کا نام نہیں آیا. یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر براہ راست شر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منسوب نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ادب کا تقاضا ہے، گفتگو انداز ہے کہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ کا آ جاتا تو بے ادبی ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو رحم کرنے والے ہیں، وہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا آتی ہے، اللہ تعالیٰ دینا نہیں چاہتا. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک مینر سکھایا جا رہا ہے کہ ادب جو ہے جب ہم اسے بات کرتے ہیں، اگر ادب کو محلول خاطر رکھا جائے، سچی بات ہو یا جھوٹی. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ بچوں سے بات کرتے ہیں، سچی بات ہوتی ہے، ہمارا لہجہ ایسا ہوتا ہے، وہ اثر ڈالنے کی وجہ الٹا اثر ہوتا ہے. کہ اگر ان کا احترام کریں، اپنی بات کو طریقے سے، سلیقے سے اور حکمت کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں، چیز اثر کرتی ہے. اب وہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار کیا ہے کہ اچھا اگر تم نہیں کر رہے تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جڑ کٹا، پھر تم اپنے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے جڑ کٹا بنا دیا ہے. کہتے ہیں کہ آخری امت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسے سخت عذاب میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ آپ سے دعا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. ان کے لیے عذاب کبھی زلزلے کی صورت میں آتا ہے تو کبھی طوفان کی شکل میں، اور کبھی کثرت بات کا ذریعہ بنتی ہے، اور کبھی ان پر دشمن تسلط کر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے ظلم کیا اس کی جڑ کاٹ دی گئی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جڑ تو نہیں کاٹیں گے. اب میرے اور آپ کے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی چیز ہو رہی ہے نا، زلزلے آ رہے ہیں، وہاں پہ طوفان کی شکل آئی جا رہی ہے، موتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے، دشمن کو تسلط کیا جا رہا ہے، دشمنوں کو دوسرے لوگوں کے سازشوں کے ذریعے ان کو مسلط کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے اوپر. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والحمد للہ رب العالمین، کہ اور سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ظالم چونکہ پوری انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو جڑ کٹا کر کہا گیا، کہ اسی لیے فرما دیا کہ سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر وہ چاہتا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت دے دیتا، لیکن کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کو اسی لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ مفسدین کو سرکوبی ہو سکے. مفسد لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جیسے انسان جسم میں پھوڑا، انسانی جسم میں پھوڑا ہوتا ہے، جس طرح انسان کی بھلائی اس مہلک پھوڑے کو کاٹ پھینکنے میں ہوتی ہے، اسی طرح پوری نسل انسانی کی بھلائی اور خیر مفسدین کے قلع کرنے میں ہے، ان کو ختم کرنے میں ہے. اور معاشرہ جب پاک ہو سکتا ہے تو ظالم کے تمام ذرائع کو کاٹ دیا جائے جو ظلم کرنے والے ہیں. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ظالموں کو ختم کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے، ان کو ختم کر دیا جائے. معطل امام مالک کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برا آدمی مرتا ہے تو درخت، پتھر اور جانور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ موذی آدمی نابود ہو گیا، ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کریں. ایسا شخص نہ صرف انسانیت کا دشمن تھا بلکہ درختوں، پتھروں، جانوروں کے لیے باعث وبال تھا. اس کے برخلاف اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس پر ارض و سما روتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں. آسمان کے وہ دروازے رنجیدہ ہو جاتے ہیں جن کے راستے آدمی کو اعمال اوپر جاتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس اعمال ختم ہو گئے ہیں، اوپر نہیں آئیں گے. مگر ظالموں پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، بلکہ ہر چیز کہتی ہے کہ الحمدللہ اس کا کما ہوا، اس کا خاتمہ ہوا. اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے ہیں. کیا میں درختوں پہ احسان کرنے والی ہوں؟ کیا میں زمین پہ چلتی ہوں تو میرا چلنا کیسا ہے؟ کیا یہی زمین کے خلاف تو نہیں ہو جائے گی؟ جانور آتا ہے تو جانور کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے؟ کوئی حشرات ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہی ان کے لیے میں باعث ذلت ہوں یا باعث اجر ہوں؟ یا میرے مرنے کے بعد یہ شکر ادا کریں گے، یا میرے مرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ یہ قدم تیرے اوپر چلنے والے دین کے راستے چلنے والے تھے، یہ چل کے دین کے راستے چاہتے تھے کہ وہ اب وہ اور لوگ لے لیا، وہ ختم ہو گیا. شکر کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کچھ بھی دے لیکن ہم نے نافرمانی نہیں. اللہ نے اختیار دے دیا مجھے اور آپ کو کہ ہم صحیح راستہ اختیار کریں یا ہم برا راستہ اختیار کریں، خوشحالی کا راستہ اختیار کریں، بدحالی کا. لیکن یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا. اللہ خوشحالی دیتا ہے ابھی مجھے آزما رہا ہے، بدحالی آزما رہا ہے. میرا رویہ کیسا ہے؟ خوشحالی میں کہیں نافرمانی اور تکبر کا رویہ اختیار تو نہیں کرتی، اور بدحالی میں کہیں پھر بھی میرے اندر کہتے ہیں وہ ہم شکایتی رویہ تو نہیں میرے اندر آ گیا، میرے اندر عاجزی آتی ہے، میں اللہ کی طرف لوٹتی ہوں یا نہیں. دیکھیے بدحالی میں رویہ برا ہو سکتا ہے، ہم بھی ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں. جب بس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لوٹتے ہیں کہ آپ کوئی اور حل ہی نہیں ہے. شاید دیکھا ہو بہت سے ایسے لوگوں سے اللہ پڑتا ہے، کسی کا جوان بچہ چل رہا ہے کہتا ہے میرا تو دنیا سے دل ہی اچٹ ہو گیا، مطلب کہ میرا دل کرتا ہے میں کچھ کروں. میں نے تو نمازیں ہی چھوڑ دی، میں نے قرآن ہی چھوڑ دی، استغفر اللہ، میں نے ذکر اس کا دل ہی اس چیز کو اتنا محبوب بنا لیا تھا. یا کسی کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے اس طرح کٹ جاتا ہے انسان، نہ اس کی عبادتوں میں دل لگتا ہے، نہ اس کی ذکر و اذکار میں دل لگتا ہے، ناشکری، نحوست، ڈپریشن، بیماریوں کا شکار وہ انسان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا جو شکری کرنے والا بندہ ہے وہ بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، ایک کے بعد دوسری بیماری گھیر لیتی ہے. اب یہ نہ سوچے کہ مجھے بیماری میں شکریہ، اس کا دوسرا رویہ بھی ہم نے دیکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہ میں قربت رویہ بھی اس کو بناتا ہوں تاکہ انسان مجھے یاد کرتا رہے. دونوں رویے ہیں، شکری کا بھی اور ناشکری کا بھی. ناشکری میں بھی اچھا اور برا رویہ ہو سکتا ہے اور خوشحالی میں بھی اچھا رویہ ہو سکتا ہے. دونوں میں ہم نے اعتدال نہیں گرنا، ہم نے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے. دونوں میں کہ میانہ روی کے راستے کو ہم چھوڑ دیں. کیا قاف تعین سے کہ کسی چیز کو علیحدہ کر دینا، اعضاء کا قطع کرنا، راستہ طے کرنا، تعلق قطع کر لینا. اور دابرا سے ہے، پشت کے لیے آتا ہے، یہ قبل کی ضد ہے. نمازوں کے آخری کو کہتے ہیں، ستاروں کے ڈوبنے کا وقت اس کو کہا جاتا ہے، راز کرنا کہا جاتا ہے، پشت پھیرنا اس کے لیے آتا ہے. والامیم سے ہے کہ روشنی کا معلوم ہو جانا، جہالت، شرک اور فسق و فجور کا عام ہو جانا. پیٹ کے لیے، رحم کے لیے اور بچے کے لیے آتا ہے. اس وہاں پہ تاریخ ہوتی ہے یہ لفظ استعمال کیا ہے. کسی چیز کو اس کی مخصوص مقام پر نہ رکھنا اس کے لیے آتا ہے. حق سے تجاوز کر جانا اس کے لیے بولا جاتا ہے. یہ روٹ ورڈ اس کے جو روٹ ورڈ بنتا ہے نا، اس کا مادہ جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہے لفظ کا مادہ. اس سے قرآن میں یہ لفظ آتے ہیں، یہ جو مادہ
نا ایک لفظ فقوتیا یہاں پہ آ رہا ہے، تو اس روٹ ورڈ سے قطع، یقطع، تقطع کئی لفظ آ سکتے ہیں. وہ پھر قرآن میں ڈفرنٹ کانٹیکسٹ حساب سے اس کا معنی اور دے کے یہ سارے معنی کے لحاظ سے بھی قرآن میں ہوا ایک لفظ. اس مینی مور اور اس کے کئی آ سکتے ہیں لفظ کہ کتنی دفعہ یہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے، ایک روٹ سے کئی ورڈ بنتے ہیں. ہاں تفسیر کے نکات آیت نمبر 45 سے کیا بنتے ہیں کہ ظالموں کے نست و نابود ہو جانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. ظالم کے مرنے کے بعد مظلوم اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا ہے، اس کو کہا گیا کہ ظالم جو ہے دیکھیں نافرمانی کرنے جہاں پہ ہوگا تو وہاں پہ انسان جی سکتا ہے، لیکن جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا وہاں پہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. اللہ جب کسی قوم کو باقی رکھنا چاہے تو اس میں اعتدال اور عفت و عصمت باقی رکھتا ہے. تمام تعریف کا حقدار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، کسی اور کو ہم کوئی بھی چیز جو ہے تعریف کے حق کے لائق نہیں ہے. اسلام میں حضرت بن یاس رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور میری امت کا فتنہ ہے. ایک اور میں بھی آتا ہے نا میری امت کا فتنہ مال اور بیوی اور زمین ہے، یہ بھی آتا ہے. آج دیکھ لیں یہی تین وجہ سے، مال کی وجہ سے بھائی بھائی کا رشتے دار نہیں ہے، اور بیوی خامد اور بچوں کے نہیں رہتی صرف اس کی وجہ سے، اور عورت ہی وجہ سے جو ہے انسان غلط کاری کرتا ہے، اور زمینوں کی وجہ سے جو ہے پشتوں تک ایک دوسرے سے ملنے سے ہم چلے جاتے ہیں. یہی فتنہ بن کے رہ گیا. انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا، سرکشی بڑھتے جانا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا، حادثات سے سبق حاصل نہ کرنا اور دنیا میں برے اثرات چھوڑ کر رخصت ہو جانا. اس کا مقدمہ ہمارا کیا ہے، یہ کیا ہے، کسی بھی کام کے کرنے کی نیت میں کیا ہے، میں آگے کیا بھیج رہی ہوں، میرے اگلے بینک میں اکٹھا ہو رہا ہے، اگلے گھر میں کیا اکٹھا ہو رہا ہے، اور پیچھے کیا اثار چھوڑ کے جا رہا ہے. وہ کوئی فیشن ہے، وہ کوئی بات ہے، وہ کوئی طریقہ ہے، کوئی رویہ ہے، جو بھی ہے. کوئی ایسا فیشن پہننا شروع کر دیا، میرے کو دیکھا دیکھی ساری دنیا شروع ہو گئی. کوئی ایسا طریقہ میں کہتی ہوں جس نے یہ حجاب پہننا شروع کیا ہوگا، کہ پہلے حجاب کسی اور طریقے کے ہوتے تھے نا، وہ کی طرح ہوتے تھے. مجھے وہ انداز بہت اچھا لگتا ہے، بندہ سارے اندر چلتا ہے. بہرحال آج کل جو ہے اس کے اندر رنگینیاں آ گئی، رنگ برنگے ہو گئے، اور پھر اس مقصد کیا ہوگا اللہ عالم. مطلب کہ آسانی پیدا کر دی گئی، اس کے طریقے ہم بھی پہنتے ہیں اور آپ بھی پہنتے ہیں. ہم یہی پہنتے ہیں نا کہ ہم اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں، رات دن صرف کالا ہی پہننے کے، ایک ہی رنگ پہنے، رنگ برنگے پہنے لیکن تھوڑا لوز پہن لے، اتنا ٹائٹ نہ پہنے، لیکن اس کو بھی غلط جو ہے شکل دی ہے. اس میں سے بھی جسم سارا اتنا کر دیا، وہ ویسے عام ڈریس پہنا ہوا ہے یا وہ پہنا ہوا ہے. اگر آپ بایا ہے تو بایا کا مطلب ہے تھوڑا کھلا ہوا، آپ کے جسم سے دور ہو، وہ آپ کے جسم کی ساری شکل اس میں سے نظر نہ آئے. اپنی پوری کوشش کے باوجود جسم واضح ہو جائے، اس میں پکڑ نہیں ہے. لیکن میں جان بوجھ کے اب میرا سائز ڈریس میں پہن رہی ہوں، سائز 8 ہے یا 10 ہے، 14 رہی ہوں، 16 رہی ہوں. یہ مطلب کہ ہاں میں سوچ سمجھ کی چیز کو لے رہی ہوں نا. ہمیشہ بڑا سائز لیں کہ آپ کی جسم جو ہے وہ واضح نظر نہ آئے. آپ پتلے ہیں یا موٹے ہیں یہ تو علیحدہ بات ہے. ہم نے سیکھا کیا، نافرمان قوموں کی مادی ترقی میں متاثر نہیں ہونا، انفرادی سطح پر اپنی زندگی کی خواہشوں پر رکھنا ہے. تو میں کہا میرا جو زندگی معیار زندگی ہے وہ کیا ہے، کٹ کر کے میں کتنوں کو فائدہ دے سکتی ہوں. بس 10 آئی ہیں، 10 کی بجائے میں 5 میں گزارا کر سکتی ہوں. 5 میں دان کر دوں، لیلا کر دوں، 5 کے میں پیسے کسی اور کو دے دوں. کوئی بات میرے پاس ہر روز نیا بایا نہیں ہوتا، تو مقصد تو میرا پورا ہو رہا ہے نا. 100 سوٹ ہیں لے کے کبھی پہنے بھی نہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو رہے ہیں، لیکن الماریاں بھری. گھر جا کے دیکھیں کتنے میں نکال کے دوسروں کو فائدہ سکتی. ہو سکتا ہے کسی کے پاس ایک وقت کے کپڑے پہننے کے لیے نہ ہو، اپنا تن ڈھکنے کے لیے نہ ہو، اور میں اس کو دے دوں، اور کتنی دعائیں مجھے دیں، اور کتنا مجھے خالص اللہ کے لیے ان کو دیں. اور ایسا بھی ہوتا آپ شوق سے اتنا لے لی اتنا لے لی، اس سے بڑھ وہ پرانا کپڑا دینے سے وہی میں کہہ رہی ہوں نا، سوٹ لینے کی بجائے 5 لے لیں، 5 کے پیسے کریے، کسی کو فائدہ. یہی جس دل میرا کر رہا ہے، اپنی سازشوں کام کر رہی ہوں نا، وہ پیسہ جو اللہ نے دیا اس کا صحیح استعمال کر رہی ہوں. جا رہی ہوں سونے پہ سونا رہی ہوں، پھر زکات دینے کا موقع آتا ہے، پھر موت آتی ہے، تو وہی بچی کو دے دیں، کسی کی شادی کروا دیں، اور خاموشی میں کروائیں، تاکہ یہی نیکیاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ہائڈ کی ہوئی ہوں گی. ہم کہتے ہیں
دوزخ کے کنارے پہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں یہ نیکی کی تھی تم نے سب سے چھپے کی تھی، یہ تمہیں بچانے کا ذریعہ بن گئی. کبھی کبھی ایسی نیکیاں بھی کریں اور یہ کریں کہ بس یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے، کا دنیا میں ڈال. اب وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. کہتے ہیں بس نیکی کر کے پھینک دو، بھول جاؤ. اور ایسے کبھی ایسے کرتے ہیں اگر وہ ویلا کر دے. اچھا اس کے بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں دوسرے کو نہیں نا پتا چلے تو نامعلوم طریقے سے کی جا سکتی، لیکن آج کل تو بہت مشکل ہو گیا. ویسے بتانا نہیں چاہتی ہوں، ایسا حالت ہو جاتی بتانا آ جاتی. نہیں آپ یہ کہتے ہیں نا، فار ایگزامپل میں کوئی نیکی کر رہی ہوں، میں کسی کو نا اپنا زیوری دے رہی ہوں، آپ کہتے ہیں کسی نے مجھے یہ دیا ہے، لینے والے کو بھی نہ بتائیں دے رہے ہیں. آپ کا اور اللہ کا معاملہ بڑا دل کرے گا میں اس کو بتاؤں، اور کل کوئی انسان جس کو آپ نے وہ دیا تھا نا وہ الٹا آپ پہ مطلب نیچا دکھانے کی کوشش کرے، پھر دل میں آگا میں اس کو بتاتی ہوں تب وہاں نیکی میرے اور اللہ کے درمیان ہے. اس طرح کے لوگوں کو جو کہ مستحق ہیں دیتا ہے نا تو اس کی دعائیں آپ کو لگتی ہیں. اور ہم یہ کر سکتے، ہماری الاریاں کھولتے دیکھیں منہ پہ کپڑے آ کے گر رہے ہوتے، ابھی بھی ہم نے تسلی اپنی دل سے نکالنے کے باوجود پڑے ہوئے ہیں کہ ہر روز نئے لباس ہم پہنتے ہیں، اور وہ جو وہی پہنتے ہیں اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، اس پہ پوند لگے اور ڈفرنٹ رنگ کی پٹیاں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ کے آپ وہاں کے کپڑے پہنتے. عذاب کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے مسنون دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ کی عطا کردہ دیے مال سے امال کو جمع کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں، اور نہ کسی پہ ظلم کرنا ہے اور نہ ہی ظلم کے ساتھ کسی کا ظلم کا ساتھ دینا ہے. ساس اور بہو، نند اور بھابھی کا رویے کو دیکھ لیں، آپ کو پتا ہے میری ماں غلط کر رہی ہے تو ماں کو کہیں امی یہ رونگ ہے، یہ ظلم ہے، میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی، میں آپ کی بیٹی رہوں گی لیکن میں ساتھ نہیں دوں گی. پھر نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود اعراض کرنے والوں کو برا انجام جو ہے وہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. اگلی آیت میں انشاءاللہ تعالی ہم صرف ترجمہ اس کا پڑھ دیتی ہوں کہ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے کہ تم سے پھیر دے. آپ دیکھیے تو ہم کس دلائل کو مختلف طریقوں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اب یہاں پہ گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف تنبیہات دے کے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں دے کے ان کو کی کوشش کریں. آیات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ارائے تو یہ بتا، یہاں پہ نا اخبرنی، وہ حدیث جو ہم اس میں اخبرنی کا لفظ آتا ہے، اس میں یہاں پہ جو ہے ارائیت آ رہا ہے کہ اس بات سے آگاہ کرو ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم کہ اللہ تعالیٰ چھین کان اور تمہاری آنکھیں، ختم اللہ علی قلوبہم اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ بھی کوئی ہے جو تمہیں اللہ کی سوائے ان چیزوں کو جو ہے واپس کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا دیکھیں آنکھ ہم اتنی اللہ تعالیٰ دی نا انسان کو، تو بھی خود سے تو اس چیز کو جواب نہیں کر رہا. آنکھ بنواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آنکھ کی بدائی واپس ہی نہ کر میں ہے نہیں. ہاتھ لگاتے ہیں پیس میں بناتے تو کیا اس نے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ اس کو کام نہ کیوں کہ نہیں کام کرتے مر جاتے ہیں، کسی کا بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان عظیم نعمتوں کا جو ہے ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانی جسم میں حواس کو بڑی اہمیت دی ہے. کیوں؟ کیونکہ آنکھ اور کان انسان کے ذرائع علم، وہ علم حاصل کرتا ہے آنکھ کے ذریعے اور کان کے ذریعے. ان کے بغیر انسان کی کوئی زندگی بھی نہیں ہے. اگر دیکھیں ہیں میری آنکھ اور کان جو ہے آنکھ کے ذریعے انسان دیکھتا ہے نا، جب انسان دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں. اور اگر میری آنکھیں بند ہیں تو کیا میرا صحیح ہے نا، مجھے کوئی رنگینی درختوں کی چیزیں اچھی نہیں لگتی، پتہ ہی نہیں، میں اس کو صرف دیکھ محسوس کر سکتی ہوں، میرے لیے اس کا بے معنی ہے، بے مقصد ہے. زندگی کا کوئی لطف ہی نہیں ہے اگر میری آنکھیں تو ہر چیز ہر رنگینی میرے سامنے ہے. کان ہے، کانوں کی جو بڑی کان کو، کیونکہ کان سنتا، آنکھ دیکھتی ہے اور کان سنتا ہے. کان جب سنتا ہے تو دل اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جب تصدیق کرتا ہے تو وہ عمل بدلتا ہے، اس پہ پھر میں اپنی سوچ بناتی ہوں، اس پہ میرا دماغ اور دل اس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو اس چیز کے ایک طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بنی کیا کہتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں کیا سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر انسان سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ جو عطا کی ہیں تو ان سے کہاں پہ فائدہ اٹھایا، کہاں پہ استعمال کیا.
ان کا استعمال صحیح طریقے سے کیا یا غلط طریقے سے کیا پہ واپس آ کیا کرتی ہے، کان کیا کیا بولتی ہے، کان کیا کیا سنتے ہیں. فحاشی دیکھ لیں، گانے دیکھ لیں، واعظ و نصیحت دیکھ لیں، کلام اللہ دیکھ لیں، قرآن کا سننا دیکھ لیں، مطلب بے انتہا چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں. کان سنتے ہیں، دیکھتی بھی ہے اور دل اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. اس کا استعمال میں کیسے کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا ایسی نعمت ہے کہ انسان جو ہے سبحان اللہ کے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، انسان کی آنکھ اس کو آبزرو کرتی ہے. ہم دیکھیں کسی کی خوبصورتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو کہتے ہیں نا خوبصورت ہے، زبان اس کا ساتھ دیتی ہے. دل دے یا نہ دے، دل میں بے شک حسد ہو، اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا، لیکن زبان بھی کہتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کا اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. دل ساتھ دے نہ دے لیکن زبان کہتی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج. دل میں نے بھی ایسے پہنے کہاں لیے، فوراً سے میں پوچھوں کہاں سے لیے، ہے نا. تو یہ ہے آنکھ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. آنکھ کہتے ہیں کہ یہ بڑی آنکھیں جو ہے خوبصورت لگتی ہے نا انسانوں کے اوپر، تو وہ زینت میں بھی آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی اگر ہم جائیں آنکھ، کان، دل اور پھر سائنسی طریقے سے اس کو دیکھیں سبحان اللہ کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس شخص کی 2 پیاری پیاری آنکھیں لے جاؤں اسے چاہیے صبر کرے اور مجھ سے ثواب طلب کرے. ایسے شخص کو جنت تک پہنچائے غیر کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا کہ میں اس کو جنت پہ لازم کر دوں گا. ایسے موقع پر صبر لازم ہے ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. دیکھیں بہت مشکل ہوتی ہے، جن کی آنکھیں ہوتی بہت مشکل ہوتی ہے، پھر وہ اس پہ صبر کرے، اور جب صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو جنت کے علاوہ اور کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں ہے. اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، نہ کچھ دیکھا، نہ کچھ کی برائی کی، جو اس کو وہ اپنی زندگی میں اپنے اللہ تعالیٰ جیسا آیا وہ ویسے واپس چلا جاتا ہے. کوئی بندہ اس پہ ظلم کرے لیکن وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا انسان. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میں جنت نصیب کر دیتا ہوں. پھر انسان کی کان کی ساخت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ نہایت عجیب و غریب بنائی ہے. کان کا اندرونی حصہ جو ہے اس کا خم دیکھ لیں، اوپر چیزیں دیکھ لیں، اور جو سننے کی ہے ایک حد تک اس کے اندر لہر جاتی ہے، اس سے زیادہ یا کم وہ سکتا. اور جو وہ آلے لگا دیتے ہیں آنکھوں میں، کانوں میں لگانے کے لیے، آنکھوں کے اندر وہ لہر لگا دیتے ہیں، دل کے اندر وہ آج سائنس ترقی کر لی. اور جو اتنی ترقی کر رہا ہے نا، جو یہ اتنی ایجادات بنا رہے ہیں، تو وہی پھر اللہ کے قریب جا رہے ہیں نا. ان کو اللہ تعالیٰ پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں، وہ ایسے مومن بنتے ہیں کہ وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتے ہیں. واقعی صحیح بات ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انظر دیکھو کیف نصرف الآیات، ہم اپنی نشانیاں پھر پھر کا بیان کر رہے ہیں. ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی وحدانیت کی اتنی دلائل کر دی. دیکھیے آیتیں کتنی ہیں پڑھے، کونی اور شرعی آیتیں، آفاقی آیت، ٹھیک ہے، نزولی آیتیں کیا ہے، ہماری ارد گرد ہر چیز پھیلی ہوئی ہے. آنکھ ہوگی تو ہم دیکھیں تو ہم اس کا احساس کریں گے کہ یہ کس نے کیوں بنائی، کس مقصد کے لیے بنائی. تو میرے ایمان کو یہ دیتے ہیں. اس کے باوجود اگر میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی، میں دنیا کی رنگینی میں گم ہو جاتی ہوں، تو پھر وہ ہمارا حال وہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے نا، ان کے آنکھ کان اللہ تعالیٰ نے پردے لگا دیے، بند ہو گئے، تو پھر وہی کام ہوتا ہے. آرائی تم، رعا سے کسی مرئی چیز کا ادراک کر لینا، وہم اور خیال سے کسی چیز کا ادراک کرنا، کسی چیز کے متعلق تفکر اور اندیشہ محسوس کرنا. وہ خاتمہ ختم سے ہے، خاتمیم سے کہ کسی چیز پر مہر کی طرح نشان لگا دینا. اس نشان کو کہتے ہیں جو مہر لگانے سے ہوتا ہے، کسی چیز کا اثر حاصل کرنے کے لیے کنایک ہوتا ہے. نصرف سواد رافع سے ہے کہ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ہواؤں کے رخ کو ایک طرف سے دوسری طرف پھر لٹا کر بیان کر. سرخ رنگ کے لیے آتا ہے، بکری ڈر کی خواہش اور کلئی یا سکے کے لیے بھی آتا ہے. یصرفون سواد وفا سے ہے سخت اعراض کرنا، پہاڑ کا کنارہ اس کے لیے آتا ہے. سیب کی سختی کے اعتبار سے شدت اس کے لیے آتا ہے، اور اونٹ کی ٹانگوں میں جی کے ہو جانے کے لیے، کمزوری آ جانے کے لیے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. صدف جو ہے پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں. جیسے پہاڑ ویسے سخت ہوتا ہے لیکن جب وہ چوٹی پہ جاتا ہے تو کیا ہے، وہ کتنا سخت ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی آتا ہے. قوت شنوت اور بنائی کی مالک اللہ ہے، کہ قوت جو سنوائی اللہ تعالیٰ سناتے ہیں اور بنائی کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے. انسان کو غفلت نیند سے جگا کر شعور بیدار کرتے ہیں، غفلت میں جو ڈوبا ہوا ہے اس کو شعور دے دیتے. دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی طرف توجہ مبذول کرواتی ہے. 3 نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا، تاکہ انسان ان کا استعمال کرے، ان کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور انہی کی
میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کان تمہارے جو ہے زبان تمہاری بولے گی، کیا کرتی رہی ہو، تمہاری آنکھیں ہیں جو ہے یہ گواہی دے، ذاب الہی عقلی قوت کے سبب ہو جانا، دلوں پر مہر لگ جانا، پہچان ختم، استغفر اللہ، عقل ہماری جو ہے کام چھوڑ دیتی ہے اور دلوں پر مہر لگ جاتی، ماننا ہی نہیں چاہتی، جو مرضی کوئی کہتا جائے، اور کی پہچان ختم ہو جاتی، جو کر رہی ہوں کو ٹھیک کر رہی ہوں۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا، پس جس کی ہجرت ترک وطن کی دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی یا سے شادی سے ہوگی، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی اس کے حاصل کرنے کے لیے اس کی نیت کی۔ ہم نے اس میں بہت ڈیٹیل میں ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا استعمال کہ جس نیت سے میں کروں گی وہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ آنکھ، کان اور دل سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر تدبر کرنا ہے، بصیرت اور بصارت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ کی دی گئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا سیکھنا ہے، کل نعمتیں میرے خلاف یا میرے حق میں گواہی دیں گی، نعمتوں کے استعمال سے اللہ کی فرما برداری والے کام کرنے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہیں سمجھنا کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور ہر نعمت کو دینے والا ہے۔ آیت نمبر 47، زمین پر اچانک عذاب بھی آ سکتا ہے، کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا، آپ کہیے کہ بتلاؤ تم اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے خواہ اچھی آسانیاں تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی ہلاک کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ جو ساری عقلی دلائل ان کو دے دیے، آنکھ کان دل جیسی نعمتیں انہوں نے اگر ان سے لذت چھین بھی لے پھر بھی یہ واپس نہیں لوٹے، کیا کہہ دیجئے ان سب سے آئی کیا تم نے نہیں دیکھا ان عذاب اللہ بغتۃ تو تمہارے پاس عذاب اچانک آ جائے۔ اچانک آنے کا مطلب ہم نے پیچھے دیکھ لیا کہ بغیر محسوس طریقے سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کیسے آتا ہے، اور جہاں جو کھلے آ جائے تو اس کے اثار نظر آ رہے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ آندھی طوفان بارش آئے گی، سونامی آئے گی، اپنے آپ چالو تم پھر بھی نہیں بچا سکتے۔ حل یہلک الا القوم الظالمین تو بتاؤ ظالموں کے علاوہ کون ہلاک ہوگا۔ مقصد یہ کہ عذاب ہر صورت میں انسان کو آ کر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مجبوری جو عذاب آتا ہے تو اس کے نیک اور بد سارے اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف جو بدکاری کرنے والے انہی کو پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نیک ہے انہوں نے نہیں منکر نہیں کیا تو پہلے ان کو پکڑو، پھر جو غلط کام کرنے والے، جب غلط کام ہوتا ہے اس بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنا جو ہے اس نہیں منکر ہم نے کرنا ہے، ان کو بتانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ثم یبعثون علی اعمالهم ونیتهم کہ برزخ اور آخرت میں سب لوگوں کا اعمال جو اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ پھر اس سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ قوموں کو خود پہ ظلم، کفر، طغیان، حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ظالم وہ ہے جو جان بوجھتے چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ یکدم اور علانیہ عذاب آنے کا تذکرہ کیا گیا یہاں پہ، اللہ کے عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ عذاب میں ظالموں کے علاوہ کوئی ہلاک نہیں ہوتا، سارے ہی اس میں ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ظالم جو مظلوم ہوتے ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں، ظالموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مسیحیت میں حد سے تجاوز کرنا کہ معجزہ کا مطالبہ کرنا، ہم نے دیکھا کہ پہلی امتیں بھی اور آپ سے بھی کیے گئے، برائی اور ضد پر کاٹنا، حق کو جا کر نہ ماننا، باطل کا ساتھ دینا اور روزے جزا کو جھٹلانا، یہ سارے حد سے تجاوز کرنے والے عمل ہیں۔ ہم نے سیکھا کیا کہ ظلم کرنے والے پر اللہ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دی گئی ڈھیل کو اپنا کمال نہیں جاننا چاہیے، ہر قسم کی نافرمانی انسان کے لیے وبال جان ہو سکتی ہے، وبال کا باعث وہ بن سکتی ہے۔ آپ کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اگر گناہ ہو بھی جائے تو توبہ جلدی سے، جب بھی محسوس ہو کہ میں نے کوئی غلطی کر لی ہے تو فوراً سے اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ آیت نمبر 48 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس سے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے اور دوسرے کر لے، اپنے آپ کو سنبھال درست کر لے، سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم گے کہ ان کو آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ دو اگلی جو آیتیں ہیں نا دونوں کو ایک ہی ساتھ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو کنکلوڈ کر دوں گی۔ مطالبہ لولا نزل علیہ آیات من ربی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اللہ پر ان کی
نشانیاں اللہ تعالیٰ نازل نہیں کریں گے اس کے جواب میں، کیونکہ وہ مطالبے کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ یہ مطالبہ کریں ان کے فن کی نشانی دے دو، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین ومنذرین، کہ وہ بشارت سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، کہ جو ایک انبیاء کا، ایک رسول کا، ایک نبی کا جو مقصد ہے وہ بتایا جا رہا ہے، وہ خوشخبری سناتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، جو انکار کرتے ہیں ان کو وہ ڈراتے بھی ہیں۔ فمن آمن، جو شخص ایمان لے آئے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اس کی صفات کی، اس کی کتاب کی، یوم آخرت کو تسلیم کر لیا، اور پھر اس کے ساتھ اصلاح، اپنی اصلاح بھی کر لیا، اپنے آپ کو سنوار بھی لیا، اپنے اس نے جھانکا اور اپنے مال کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، شر سے وہ بچا رہا، اپنی ذمہ داریوں کو اس نے محسوس کیا، دوسروں کے حقوق اس نے دیے، دوسروں پہ ظلم نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کہتے ہیں دوسروں کا حق تلف نہیں وہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اور فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوں گے، اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو شخص ایمان قبول کرنے کے بعد اصلاح کر لیتا ہے اس کے اندر اطمینان آ جاتا ہے اور وہ اس سے سبق سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے زندگی کے طریقے پر جو ہے کس طریقے پر کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ ہمارے لیے تذکیر ہو سکے، وہ ہمیں ڈرا سکیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں۔ اور اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ نیک صالح کے اپوزٹ ہے بدی کرنا، نہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، برے راستے پر چلنا۔ اور عمل صالح کی بنیاد دو ہی باتیں ہیں، ایک اخلاص ہوتا ہے اور دوسری سنت کے مطابق کام کرنا۔ یہ میرا اخلاص نہیں ہے، سنت کے مطابق کام نہیں ہے، تو میرا عمل صالح نہیں ہے۔ روٹ ورڈ مبشرین باشارہ سے ہے اور منذرین نون زارا سے ہے، اصلح صاد لام را سے ہے اور یحزنون حاذا نون سے ہے۔ تفسیر کے بعد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، کسی کو ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسولوں اور نبیوں کے اور پیغام دینے والوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ایمان لا کر اپنی اصلاح کرنے ہر خوف اور غم سے آزاد ہو جائیں گے، ان کے لیے خوشخبری اور رسولوں کی بیس کا مقصد بتا دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے رحمت اور خوشخبری ہے، تکذیب کے عذاب سے خبردار کیا، ایمان اور عمل صالح کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی گئی، خوف اور رنج سے نجات کا پیغام دینا مقصود ہوتا ہے رسولوں کا۔ اور سیکھا کہ ایمان کا تعلق مرکز جو ہے وہ دل ہے، ہدایت جو ہے وہ دل سے ملتی ہے، اصلاح انسان کے حال کی مثبت تبدیلی کا باعث بنتا ہے، جس دل کی بات پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اعمال بھی بدلنے اس کے لگ، جس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اس کے اعمال بھی نہیں بدلتے، کیوں؟ کیونکہ دل کی مرکز ہے نا، وہاں اصلاح ہوگی تو باقی ساری چیزوں کی اصلاح ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والوں کے لیے خوشخبری اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کی عید لے کر آتے ہیں، اور ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجانا ہے، اس کو سنوارنا ہے۔ نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ آیت نمبر 9 میں جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے ان کو عذاب پہنچے بوجہ اس کے وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ سیدھا سا جواب ہے، اس کو کنکلوڈ کریں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اور قرآنی آیات کو نہیں مانتا اس کو عذاب چھوئے، یہاں چھونے کا ذکر پھر کیا ہے، شدت کو محسوس کروانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ نافرمانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا کسی شریک ٹھہرنے والے، فسق کا لفظ استعمال ہوا نا، فسق حد کو توڑنا ہے، اور فسق دو طرح کے، فسق اکبر اور فسق اصغر۔ اکبر وہ ہوتا ہے جو کھلی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اصغر وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے، ہم اس کو غلط ٹرم میں لیتے ہیں، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس فسق میں مومن، کافر اور منافق تینوں ہی آ جاتے ہیں۔ ایک مومن ہو سکتا ہے اس کا رویہ وہ اللہ کو مان رہا ہے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ چیز شو نہیں کر رہا، اللہ کی کوئی بھی نہیں وہ مان رہا، تو وہ بھی فاسق ہے، وہ بھی کہ وہ حدود توڑ رہا ہے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ کذبو، کاف زابات ہے، یا مسم میم سین، سین سے مس کرنے سے ہے، لمس سے ہے، چھونے سے ہے، اور یفسق فا سین کاف فسق سے ہے کہ حد سے تجاوز جانا، کثرت سے ہے۔ تفسیری نگاز میں کیا سیکھا کہ آیتوں کی تکذیب کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، نافرمانیوں کی سزا کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دیا۔ انسان پر عذاب اس کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو عذاب دوں۔ ایک حکم کا انکار سب حکموں کا انکار ہے، ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے، ایک کتاب کا انکار سارے کتابوں کا انکار ہے۔ عذابوں کے آنے کی وجوہات دو ہی چیزیں ہیں، اطاعت کی بجائے مستقل نافرمانی کرتے جانا اور اپنی بیجا خواہشات کی پیروی۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ ہماری مشکلیں ہمارے ہی غلط عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو دل سے تسلیم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی فرمانی سے ہی جو ہے وہ سکون ملتا ہے. ہم نافرمانی کریں گے دل اندر سے بےچین رہتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ کی رضا پانے کے لیے فرما بردار مسلمان بن کر حقیقی نعمت ہدایت خداوندی ہے. اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے. اصلاحی معاشرے کے لیے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی. یہ خود ہی نیک کام کرتی ہے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلاؤ ہی نہیں تو یہ پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. میری اپنی اصلاح کہاں تک جائے گی؟ اکیلا بندہ ایک اور معاشرے کو ہم تیار کریں گے تو ہمارے بچوں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہوگا. غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. ہر قسم کا شرک نہیں کرنا ہے. کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرنا. آیت نمبر میں ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ کہہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میرے پاس غیب جاتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف میرے پاس وہی آتا ہے اس کی اتباع کرتا ہوں. آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر چیز کی طرف ہماری جو ہے رہنمائی کی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو خزانے، کیونکہ وہ کہتے تھے اگر تم نبی ہو تو تمہارے پاس خزانے کیوں نہیں ہے، کوٹھیاں کیوں نہیں ہے، مال نوکر چاکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چوائس دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو پسند فرمایا کہ یہ عیش و عشرت مجھے اللہ سے دور نہ کر دے. تو ان کی چوائس تھی. اب وہاں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت ہے. وہ ان لوگوں کے یہاں پہ اب ہو رہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بگڑی بگاڑ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، مجھے وہ دے سکتے ہیں، میرے لیے وہ سبب سکتے ہیں. نہیں، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پہ کہ جو ہوں میں صرف انسان ہوں. تمہاری طرح میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وہ اپنی حکمت، مصلحت اور اندازے کے مطابق جس کو جتنا دینا ہوتا ہے وہ اتنا دیتا ہے. خزانہ پانی کا یا وہ ہواؤں کا، اللہ کی رحمت کا ہو، دولت کا ہو، زحمت کا ہو، جو بھی ہو، جس کے حق میں جتنا اللہ تعالیٰ لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ. یہ رسولوں کے پاس نہیں ہوتے. ابو ہریرہ کہتے ہوتے تھے نا کہ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے وہ ہوتے تھے اور کہتے بھی ہوش ہو جاتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہوتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا صحابہ اس طرح بھوکے کیوں مرتے؟ ایک ہی دن تک ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. شیبے ابھی تک دے رہے ہیں. ان کو علم ہوتا جب ان کو خزانوں کے مالک ہوتے تب استعمال نہ کر لیتے. اور پھر کہتے ہیں کہ علم، غیب کے علم کی ہم نے حدیث کا بھی اس میں یہ مفہوم اچھی طرح سے پڑھا کہ دو ہی ہوتا ہے، کہ نسبی ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے غیب ہوتا ہے اور کچھ کے لیے وہ غیب نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں باہر سڑک پہ ہوں تو مجھے نہیں، اب میں یہاں پہ بیٹھے مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اور جو انسان باہر ہے اس کو پتا ہے کہ سڑک پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کو نسبی کہا جاتا ہے. اور دوسری جو ہوتا ہے وہ مطلق ہوتا ہے کہ جو کسی کو بھی نظر نہیں آتا، غیب سے اوجل ہوتا ہے. ہم جتنے بھی اندر بیٹھے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا جنت ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ ایمان ہے، جنت ہے. ہمیں اللہ پتا ہے اللہ ہے کیسا ہے ہمیں یہ نہیں پتا. دوزخ ہے ہمیں بتایا گیا لیکن کیسی ہے نہیں پتا ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیب مولک سے جو ہے تعلق رکھتی ہیں. اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ وہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طرف وہی کی جاتی ہے. انسان ہے وہ فرشتہ نہیں ہے. جو کھاتے ہیں پیتے کی ضروریات بھی ہیں عام انسان کی طرح. ان کو ضروریات وہ اپنی پوری بھی کرتے ہیں. اور کیا یہاں پہ خواب کی بات ہے نا کہ وہی کی ایک 40ویں خواب انسان کو آتا ہے، وہ کوئی دفعہ سچ ہو جاتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے کہ یہ نبوت کا جو ہے خواب 40واں حصہ ہے. اور پھر کہہ دیا کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر طویل عام بصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ کھرا اور کھوٹا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور چاندی برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ اس بات کا یقین ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتے اور وہ خزانوں کے مالک نہیں ہیں. وہ فرشتے نہیں ہوتے، وہ انسان ہوتے ہیں. انسانوں کی طرح ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں. کافر اور مومن جس طرح ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور سچا اور جھوٹا ایک نہیں ہو سکتے، پڑھا ہوا اور ان پڑھ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اندھا اور بنا کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ اندھا نہ دیکھنے والا اور جو دیکھنے والا ہے وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور یہاں پر حسی اور منوی طور پر دونوں کہا گیا ہے. کہ اندھا کافر کو کہا گیا اور دیکھنے والا مومن کو یہاں پہ تشبیہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ خزائن.
خازانون سے ہے، غیب غین یابا سے ہے، یستری سین و یا سے ہے، تتفکرون فاتافرا سے ہے۔ تفسیر کے نکات کیا بنتے ہیں کہ منصب رسالت کی کچھ خاص ذمہ داریاں بیان کر دی گئیں۔ کائنات کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے، انبیاء کرام اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں نمائندے بنا کہ وہ غیب کی باتیں جو ہے وہ نہیں جانتے، ہاں وہ اتنا ضرور جانتے جتنی ان کو دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اذن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اتنا ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ وحی کے ذریعے ہو یا وہ خواب کے ذریعے ہو، اتنا ہی بتایا جائے گا جتنا اللہ تعالیٰ کن کہیں گے۔ انبیاء کرام انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تمام بشری تقاضے لازم۔ ہدایت کا طالب جو ہے مطالبے نہیں کرتا، بھی حال میں ہدایت نہیں لے سکتا۔ اگر وہ اس کا مطلوب ہوگا طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ حضرت انس کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ کی حدیث شفاعت سے اقتباس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں، اور پھر اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور مجھے اجازت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ میں مجھے الہام کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں نا، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کریں گے جن کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ اس وقت ان کو یاد، لیکن اسی وقت ان کا کیے جائیں گے، اسی وقت ان کے دل میں ڈالیں گے جس طرح آدم علیہ السلام ان کے دل میں ڈالے۔ جب میں یہ تعریفیں بیان کروں گا، اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گا، تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو وہ سنا جائے گا، جو مانگو وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ پھر میں کہوں گا اے میرے رب میری امت، کہا جائے گا کہ جاؤ ان لوگوں کو دوزخ سے نکالو جن کے دل میں ذرا برابر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ چنانچہ آؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر دوبارہ اللہ کے لیے کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں آ جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، کہو آپ کی سنی جائے گی، کہو گے سنی جائے گی۔ میں کہوں گا اے میرے رب میری امت، پھر امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے کم تر، رائی سے بھی کم، اب کیا ہو سکتا ہے رائی سے کم، آپ خود سوچیں کہ اس کو بھی نکال کے لے آؤ، اسے بھی جہنم سے نکال لو، پھر میں جاؤں گا اور ان کو نکال لوں گا۔ لیکن اب یہاں سے کیا حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، وہ بھی ہدایت نہیں دے پائیں گے نا، میں اور آپ بھی بچوں کو ہدایت نہیں دے پائیں گے، اللہ کے دل میں وہ تڑپ پیدا کرنی ہے۔ اور شفاعت وہ خود ہی نہیں کریں گے، اللہ سے شفاعت کے لیے اجازت چاہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ وہ ان کو سجائیں گے، پھر وہ سفارش کریں گے، پھر امت گے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہمیں دوزخ میں جانے کا سبب ہے، ہم دوزخ میں جائیں گے، جس نے جتنے برے اعمال کیے ہوئے وہ میں ان کو ڈالا جائے گا، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئیں گے۔ کہتے ہیں ایک اور حدیث مفہوم میں ان کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہوں گی، جنتی جو ہے وہ دوزخیوں کو فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ دوزخ سے ہو کے آئی ہیں۔ لیکن کیوں آئے ہیں؟ اب یہاں پہ ہم نے اس کا شفاعت کا مطلب الٹا لے لیا، گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سے شفاعت کر لیں گے، ہاں وہ لے جائیں گے، وہ لے جائیں گے۔ لے جانے کے لیے کرائٹیریا حدیث کا پورا کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ تو انسان تھوڑے گناہ ہوں گے یا زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائے گا، جتنا ٹائم ریٹرن ہے وہ کرے گا۔ دیکھیے ہم تھوڑی سا عذاب نہیں جھیل سکتے تو کہاں پہ وہ کہ صرف یہ بات سوچ کے ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ رسول اپنی سے خطاب کیا ہے کہ اللہ کا بندہ بشر ہوں، وہی حد تک غیب کو جانتا ہوں، اتنا اللہ تعالیٰ مجھے وہی کرتے اتنے میں جانتا ہوں۔ محض ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری ہے، مجھے ہدایت دینا میرا کام نہیں ہے۔ خزانوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہدایت دینے کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تڑپ دکھاؤ گے، کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سے نبی بنا کر ہمارے لیے مثال مقرر دی کہ یہ بھی انسان ہے، انسانوں کے لیے بھیج دیے تھے، انسانوں ہی کو بھیجا گیا، وہ رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئے۔ نبیوں کے پاس اللہ کا دیا گیا علم ہوتا ہے، وہ غیب نہیں جانتے۔ اللہ نے نبیوں کے لیے ہمارے لیے بہترین رول ماڈل کے طور پہ ان کو بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ صرف اسلامی نام رکھ لینے سے، ظاہری خدوخال لینے سے نجات ممکن نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ جب شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو عملی طور پر وہ کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اور گمراہ کن نظریات سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نظریات سے نکلنے کے لیے مجھے قرآن سے جڑنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ ہمت اور توفیق دی، ہم نے ٹائم کے اندر ہی آج جو آیات کو ہے مکمل کر لیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم اللهم آمين.